اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام لقد تقمصها ابن أبي قحافة وإنه لا يعلم أن محل منها محل القطب من الرحاب ينحدر عن السيل ولا يرقى إلي الطير. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. سلسلہ مجالس اپنے چوتھے مرحلے میں پہنچ گیا ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کی نہج البلاغہ کی خطبہ شقشقیہ کی تشریح آپ کے سامنے پیش کریں. نہج البلاغہ اور عظمت امام کے عنوان سے. میں نے پہلے دن جناب امیر کا جو گلہ تھا وہ پیش کیا, خلفاء سے متعلق, بعد میں متعلق کو آگے بڑھایا. کل میں نے جمل الصفین سے متعلق پیش کیا تھا, کچھ سوالات ہیں ان کے جوابات پیش کروں گا. آج میں نے کہا تھا نہروان سے متعلق, اور بہت سے افراد نے, بہت سے دوسرے مکاتب فکر نے کچھ اعتراضات کیے کہ جناب امیر علیہ السلام, میں نے کل جواب دیا تھا کہ بیعت خود ان کی کتابوں سے ثابت ہے کہ مولا نے بیعت نہیں کی. توجہ ہے میرے ساتھ؟ زحمت کر کے تھوڑا تھوڑا کر آگے تشریف لے آئیں. توجہ سے سونا پسند فرمائیں گے. میں نے کل عرض کیا تھا کہ خود صحیح بخاری کے اندر موجود ہے, دوسرے خلیفہ کے اپنے خطبے کا جملہ موجود ہے کہ بہت سے لوگوں نے پہلے خلیفہ کی بیعت نہیں کی, اور منہم علی و زبیر, ان بیعت نہ کرنے والوں میں علی و زبیر, یہ انہوں نے اپنے خطبے میں کہا. ایسا کہ اور بہت سی دلیلیں موجود ہیں بیعت کے حوالے سے. ایسا نہیں ہے کہ صرف جناب امیر نے, بہت سے مدینے کے اندر دو بڑے قبیلے تھے, اوس اور خزرج. خزرج قبیلے کے سردار تھے سعد ابن عبادہ. حضرت سعد ابن عبادہ سردار تھے, پوری زندگی انہوں نے بیعت نہیں کی, پہلے خلیفہ کی پوری زندگی بیعت نہیں کی. جب کسی نے پوچھا کیا بات ہے بیعت کیوں نہیں کر رہے, کہا مجھے غدیر یاد ہے. وہ پوری زندگی انہوں نے بیعت نہیں کی, ایسا معاملہ نہیں ہے. اور ہم اتحاد
اتحاد کے قائل ہیں لیکن اس بات کے قائل نہیں کہ اپنے عقیدے کو چھوڑ دیں. بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. اتحاد کا معنی یہ نہیں کہ میں اپنا عقیدہ بدل لوں. اتحاد کا معنی یہ ہے کہ میرا عقیدہ اور ہے آپ کا اور ہے لیکن پھر بھی اتحاد ہو سکتا ہے. جب یہودی عیسائی سے اتحاد ہو سکتا ہے تو پھر جو اللہ کو مانتا ہو, رسول خدا کو مانتا ہو, کعبے کو مانتا ہو, قرآن کو مانتا ہو, اتحاد کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم تولا تبرہ چھوڑ دیں. عقیدہ اپنی جگہ پہ ہے لیکن اپنے عقائد پہ سمجھوتا نہیں کر سکتے, کمپرومائز نہیں کر سکتے. بات پہنچ رہی میری؟ سننا چاہیں گے میں اگلے مرحلے میں والد ہونا چاہتا ہوں. بہت سے افراد جو ہیں وہ پیش کرتے کہ نہیں یہ لکھا کہ بھئی جناب امیر علیہ السلام کو لایا گیا وہ راضی تھے. اگر راضی تھے تو جناب امیر وہ جو شیر خدا ہے اور پیغمبر اسلام کی تمام جنگوں کے سوائے ایک جنگ کی جس میں ان کے بھائی تھے اور آپ مدینے میں سب کی حفاظت کر رہے تھے تاکہ حملہ نہ کرتے دشمن, اور آپ کے بھائی جناب جعفر طیار اس جنگ کے تبوک کے سپہ سالار تھے. باقی تمام جنگوں کے سرور کائنات کی جناب امیر سپہ سالار رہے. وہ جو ہر جنگ کے سپہ سالار ہوں 25 سال کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا, 25 سال خلفاء کی کسی جنگ میں حصہ نہیں لیا. اس کا مطلب ہے راضی نہیں تھے. مجھے نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں بھائی. اگر وہ جو شیر خدا ہیں ہر جنگ میں فاتح ہیں اور ہر جنگ کے سپہ سالار ہیں 25 سال کسی جنگ میں حصہ نہیں لیتے خلفاء کی طرف سے, اس کا مطلب ہے راضی نہیں تھے. تو ایک صاحب نے جواب دیا کہ نہیں چونکہ اہلیہ بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے جنگ نہیں کر رہے تھے. کہتے ہیں بوڑھے ہو گئے تھے اس لیے جنگ نہیں کر. تو پھر اپنے زمانہ خلافت کے اندر پھر دوبارہ جنگیں کے شروع کر دی. یہ اپنے زمانہ خلافت میں جنگیں کر کے بتا رہے بوڑھا نہیں ہوا, شیر ہوتا ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا گرامی یہ خود علامت ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کسی بھی جنگ کے اندر کسی طرف سے حصہ نہیں لے رہے ہیں کہ آپ راضی نہیں ہیں. میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ رہیں گے. نہج البلاغہ کے اندر ابتدائے بہت سے سوالات خود بچیوں نے بھی مسئولات نے بھی سوالات کی, میں اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھوں گا اگر سننا پسند فرمائیں. توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. تو اب ابتدائی مراحل کے اندر ہیں جناب امیر نے بالکل میں کہہ رہا ہوں کہ خلافت و امامت کو ذہن میں رکھیے گا. مولا فرما رہے ہیں کہ میں وہ ہوں کہ جس کی بلندی کو کوئی بھی پرندہ اڑ کے پہنچنا بھی چاہے تو نہیں پہنچ سکتا. یعنی حدر النسل ولا یرقا الیہ تک کوئی پرندہ میری بلندی تک نہیں پہنچ سکتا. ابتدائے اسلام سے یہ غدیر میں صرف اعلان نہیں ہوا, اول اسلام سے دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے غدیر خم تک مسلسل جناب امیر کی ولایت و امامت کا اعلان ہوتا رہا. غدیر خم میں اتمام تھا, پہلا اعلان نہیں تھا. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے غدیر خم تک مسلسل جناب امیر کی ولایت کا اعلان ہوا. دعوت ذوالعشیرہ سے بات نہیں پہنچا سکا. دعوت ذوالعشیرہ سے سرور کائنات نے غدیر خم تک مسلسل اعلان کیا. صرف غدیر میں اعلان نہیں کیا, ہر جگہ اعلان کیا. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے جہاں جہاں موقع ملتا رہا پیغمبر اعلان کرتے رہے. میں یہاں پہ دعوت ذوالعشیرہ کو پیش کرنے سے پہلے چند جملے پیش کروں گا. عزیزان گرامی ہر موقع پہ پیغمبر نے اعلان کیا, ہر جہاں جہاں موقع ملتا رہا. سرور کائنات کیونکہ ختم نبوت تھا تو اعلان ضروری تھا کہ ختم نبوت ثابتی ابتدائے امامت و ولایت سے ہے. میں اس بات کو واضح نہیں کر پا رہا ہوں. ختم نبوت ثابت ہی ابتدائے امامت سے ہے, دلیل ہی ختم نبوت پہ ابتدائے امامت ہے. آئیے ذرا میرے ساتھ چلیے گا. 1973 میں مناظرہ ہوا قادیانیوں کے خلاف کہ انہیں ختم نبوت کا انکار ہے, تو وہاں پہ میں نے اسے ڈیزل کہا تھا, بہت سے نہیں پہنچ پائے تھے. فضل الرحمان کے والد مفتی محمود نے مناظرہ کیا اور مناظرہ ہار گئے قادیانیوں سے. ختم نبوت پہ مسلمانوں کے دیوبندیوں کے علماء ختم نبوت پہ قادیانیوں سے مناظرہ ہار گئے. ذوالفقار علی بھٹو سے پرائم منسٹر سے پوچھا کبھی کیا بات ہے, آپ لوگوں کو مناظرہ چھیڑنا ہی نہیں چاہیے تھا, بحث کرنی نہیں چاہیے تھی کہ ختم نبوت اگر آپ ثابت نہیں کر سکتے بحث نہ کرتے. اب کل سپریم کورٹ کے اندر دوبارہ پیشی, ہائی کورٹ میں ہار چکے ہو, کیا معاملہ ہے, کل کیا ہونے والا ہے؟ تو مفتی محمود نے کہا کہ دوبارہ کل میں ہار جاؤں گا. جب جانتے ہو تو پھر کیوں چھیڑا تھا کہ اگر ہار جاؤ گے؟ کہا بھائی وہ وہی بحث لے کے آئے گا, میں پھر جواب نہیں دے پاؤں گا. کہا کوئی ایسا ہے جو جواب دے سکے؟ پرائم منسٹر نے سٹنگ پرائم منسٹر نے سوال کیا, کوئی ہے جو جواب دے سکے, مناظرہ ہرا سکے؟ کہ ہاں ایک آدمی ہے جو مناظرہ ہرا سکتا ہے, مرزا طاہر کو, چوتھے خلیفہ کو, ان کے قادیانی کے چوتھے خلیفہ مرزا طاہر کو. کہا ایک آدمی ہے جو مناظرہ ہرا سکتا ہے. کہا کون ہے؟ کہا نام ہے مولانا محمد اسماعیل دیوبندی. اب بھائی وہی تمہارا دیوبندی ہے, اسے پہلے بلا لیا ہوتا. کہا اب دیوبندی نہیں رہا, شیعہ ہو گیا. سنیں گے؟ کہا
ٹھیک ہے بھی لے آؤ, کہاں پہ؟ فیصل آباد میں. فیصل آباد سے لے آؤ. کبھی کس طرح سے لے کے آئے؟ صبح صبح کے وقت بہت آدھی رات کے بعد کا وقت تھا, تو کہا ہیلی کاپٹر جائے گا لے آئے گا. پہنچے وہاں پہ, ہیلی کاپٹر اترا. مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب خود فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ یہاں مولانا اسماعیل دیوبندی کے نام سے ہے؟ کہاں اس مقام پہ رہتے ہیں. پہنچے, رات کا وقت تھا, دروازے پہ دستک. تو اب وہ کہیں گے میں بنیان پہن کے احمد باندھے سو رہا تھا, اچانک دروازے میں دستک ہوئی. پہنچا, کیا بات ہے, کیا معاملہ؟ کہ صبح سپریم کورٹ میں پیشی ہے, آپ آ کے لڑ سکتے ہیں, مناظرہ کر سکتے ہیں. کہ اتنی جلدی کیسے پہنچیں گے؟ کہ ہم ہیلی کاپٹر لے کے آئے ہیں. کہ اس میں جگہ ہوگی میرے بکسے کی؟ کس قسم کا بکسہ ہے؟ کہ اس کے اندر میری کتابیں ہیں جو میں نے جواب کے لیے پیش کرنی ہے. سنیں گے؟ سننا چاہیں گے؟ تو کا بکسہ کتابوں کا لے کے جانا کا تیاری کیجیے. کہ فوراً میں نے فوراً کرتا شلوار پہنا, شیروانی پہنی اور اپنا کلا رکھا اور کہا کہ چلو چلتے ہیں. فوراً صبح پہنچے. جیسے پہنچے وہاں پہ دوبارہ مناظرہ انہوں نے 4 گھنٹے میں ہرا دیا. جب بعد میں پوچھا کہ بھئی مفتی محمود نے شرط رکھی ہے کوئی میڈیا کوریج نہیں ہوگی, اخباروں میں نہیں چھپے گا, ٹی وی پہ نہیں جائے گا. کب معاملہ کیا ہے کہ کیوں نہیں جائے گا؟ پرائم منسٹر نے پوچھا کہ بھئی اگر یہ آئے گا مناظرہ اور یعنی مولانا اسماعیل دیوبندی مناظرہ ہرا دیں گے تو سب متوجہ ہوں گے شیعوں کی طرف. ہم نے یہ نہیں کرنا کہ قادیانیوں کو ہرائیں اور سب کو شیعہ بنا دیں. بات اگر پہنچ رہی ہو تو کہا ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ شیعوں کی طرف لوگ متوجہ نہ ہوں, میڈیا کوریج نہیں ہونی چاہیے. بس فیصلہ سنا دیا گیا کہ بھئی قادیانیوں کا مناظر ہرا دیا گیا ہے اور معاملہ ختم ہو گیا. آج سے وہ اقلیت ڈکلیئر کر دیا گئے, کافر ہے, پاکستان کے اندر اپنے آپ کو مسلمان نہیں لکھ سکتے, حج پہ نہیں جا سکتے. سارا فیصلہ ہو گیا. مولانا اسماعیل دیوبندی سے شیعوں نے پوچھا آپ نے کیسے ختم نبوت ثابت کی؟ کہا میں نے غدیر سے. میں نے غدیر خم سے ختم نبوت ثابت کی. کب مولانا اب تک تم سنتے آ رہے تھے غدیر خم سے ولایت علی ثابت ہوتی ہے, علی کی امامت ثابت ہوتی ہے, آپ تو ختم نبوت ثابت کر رہے ہیں. کب ختم نبوت ہے تبھی تو ابتدائی امامت ہے. ابتدائی امامت سے ختم نبوت ثابت ہے. کچھ لوگ ابھی تک نہیں پہنچے, مجھے ان تک پہنچانا ہی بات کو اگر سننا چاہیں گے. سارے انبیاء کا کلمہ ایک ہی تھا. پہلا جملہ تھا لا الہ الا اللہ, دوسرا جملہ بدلتا رہا آدم صفی اللہ, لا الہ الا اللہ نوح نبی اللہ, لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ, لا الہ الا اللہ عیسیٰ. بس سب کے کلمات چلتے رہے. میں نے دوسرا جملہ صرف پیش کر دیا, جناب موسیٰ کلیم اللہ سب کا چلتا رہا, جناب اسماعیل کا ذبیح اللہ سب. لیکن جناب ختم مرتبہ دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب کیسے ثابت ہو ختم نبوت ہے؟ علی ولی اللہ سے. علی ولی اللہ سے ختم نبوت ثابت ہے. اور اگر بہت سے بچے سوال کر لیں کہ بھی قرآن میں کوئی دلیل ہے کہ علی ولی اللہ؟ ہاں قرآن کے اندر ہے, بہت ہی آسان ہے, سب کو یاد رہے گی. 5 5 5 5واں سورہ 55ویں آیت, سورہ نمبر 5 ورس نمبر 55. سب کی توجہ ہو, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. تو اس کو کہتے ہیں آیت ولایت. انما ولیکم اللہ, بے شک کہ تمہارا ولی اللہ ہے, ورسول اس کا رسول ہے, والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. اللہ نے لفظ ولی استعمال کیا. مومنوں میں سے وہ جو نماز قائم کرے, حالت رکوع میں زکات دے. سارے شیعہ سنی علماء نے لکھا ہے کہ یہ صرف علی بن ابی طالب کے لیے آیت آئی. یہاں تک کہ جار اللہ زمخشری اہل سنت کے بہت بڑے مفسر قرآن ہے. جار اللہ زمخشری, زمخشری کا نام یاد رکھیے گا, تفسیر کا نام ہے الکشاف, جلد نمبر 2 کے اندر لکھتے ہیں کہ آیت صرف علی کے لیے آئی ہے اور جمع کا صیغہ. توجہ ہو سارے بندے کی توجہ, کہ آیت صرف ایک علی بن ابی طالب کے, صرف ایک کے لیے ہے, لیکن جمع کا صیغہ انما ولیکم اللہ, اللہ ولی ہے, اللہ کا رسول. یہاں تک تو جمع کا صیغہ نہیں, آگے جمع کا صیغہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. جمع کے صیغے چل رہے ہیں, والذین کا والذین. جو ایمان پہ نماز قائم کرے اور حالت رکوع میں زکات دے گا, جمع کا صیغہ. پروردگار ایک علی کے لیے آئے تھے, جمع کا صیغہ کیوں ہے؟ تو اہل سنت کے مفسر سب سے بڑے مفسر مانے جاتے ہیں جار اللہ زمخشری, ابتدائی زمانے کے, بعد میں فخر الدین ارادی. جار اللہ زمخشری کہتا ہے اللہ نے آیت کو واضح الفاظ میں کھلا رکھا, کسی میں ہمت ہے تو علی جیسا بن کے دکھائے.
توجہ میرے ساتھ. جار اللہ زمخشری کہتے ہیں اللہ نے آیت میں جمع کا صیغہ استعمال کر کے آیت کو، قرآن کی آیت کو قیامت تک کے لیے کھلا رکھا. کسی میں ہمت ہے تو آیت میں گنجائش ہے علی جیسا بن کے دکھا دے. تو جب اللہ نے خود کہہ دیا کہ اللہ کا ولی ہے تو یہاں پہ علی ولی اللہ، ہم خود سے کہہ رہے ہیں بھائی علی ولی اللہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو کسی اور کا نام لگا دیں. بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. ہم کہتے ہیں علی ولی اللہ، اگر آپ کو اتنی ضد ہے آپ کسی اور کا نام لگا دیں. تو جواب یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں بھئی ہماری مصیبت یہ ہے کہ علی کا نام تو کلمے میں جج جاتا جچتا ہے. علی ولی اللہ کہے کسی اور کا نام رکھے بھی تو ولی اللہ سے فٹ ہی نہیں ہوتا. بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. ایسا نہیں کہ یہ اردو بنانے والے افراد نے بہت غور سے اردو کو بنایا، بہت سوچ سمجھ کے اردو کو بنایا ہے. اس کے اندر الفاظ میں جب بھی الٹ بنانا چاہتے ہیں نا تو واو لگا کے الٹ ہو جاتا ہے. روٹی ووٹی، کام وام. میں آپ دیکھ لیجیے گا، گھر جا کے دیکھتے جائیے گا، واو لگانے سے الٹ ہو جاتا ہے. علی کا الٹ بھی بنے تو ولی بنتا ہے. جناب سرور کائنات نے ایک مرتبہ نہیں بارہا اعلان کیا، اور میں آج دلیلیں دینا چاہ رہا ہوں. کتنے مقامات پہ کہا مجھے دعوت ذی الشرف کو پیش کرنا. مجھے تو آج کہا کہ جتنا مرضی پڑھتے رہے تو 10 تک تو انشاءاللہ چلوں گا، اس کے بعد بھی ہمت تو چلوں گا. تو 1 گھنٹہ میرے ذہن میں چلے گا نا میرے ساتھ. پانی ہے سب توجہ میرے ساتھ رکھے گا. تو ادارے کے نامی میں پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ متعدد مقامات پہ سرور کائنات نے اعلان کیا. ابھی دعوت ذی الشرف کو بھی پیش کروں گا. ہر جگہ پہ پیغمبر نے اعلان کیا میرا وسیع میرا بھائی ہے. متعدد مرتبہ کا علی منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. الا انہ لا نبی بعد، بس یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. نبی نہیں ہے یہ نہیں کہا ولی نہیں ہے. بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. میں ایک اور حدیث کو پیش کر رہا ہوں. حدیثیں آپ نے سن رکھی ہوگی، مجھے صرف اشارہ کرنا ہے، ایک نیا جملہ پیش کرنا. اور بہت سی حدیث ہمارے ممبر سے بھی آدھی آدھی پڑھی جا رہی ہے. حدیث کو پورا پڑھنا ضروری ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. حدیث یہاں رکتی نہیں ہے، حدیث یہاں رکتی نہیں ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. جو علم چاہتا ہے وہ در پہ آئے. سارے مجمع کی توجہ، جملہ پیش کر رہا ہوں. پیغمبر نے فرمایا میں علم کا شہر، علی اس کا در. جو بھی علم چاہتا ہے وہ در پہ آئے. یا رسول اللہ یہ دوسرے جملے کی ضرورت کیا تھی؟ جو علم چاہتا ہے وہ در پہ آئے. کیونکہ پیغمبر جانتے ہیں میرے بعد کسی کو دیواریں، کسی کو چھت، کسی کو پرنالا، کسی کو در بنا دیا. پیغمبر اسلام نے کہا کہ جس جس کو علم چاہیے وہ در پہ آئے. کہا میرے بعد کسی کو دیواریں بنایا جائے، کسی کو چھت، کسی کو پرنالا. توجہ سارے مجمع کے پیسہ توجہ. کہا کہ میرے بعد بنا دیا جائے گا. اسی لیے بتا کے جا رہا ہوں کہ چاہے دیواریں بن جائیں، چھت بن جائے، پرنالا بن جائے، لیکن علم چاہیے تو در پہ آنا، دیواریں نہ باندھنا. پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ جو بھی علم چاہتا ہے وہ در پہ آئے. فمن اراد العلم فلیأت الباب، جو بھی علم چاہتا ہے وہ در پہ آئے. توجہ ہو. اچھا اب دیکھیں جہاں پہ بھی علی کی دشمنی آتی ہے نا وہاں عقل ماری جاتی ہے. لوگ یہ بھول جاتے ہیں گھروں کی چھت ہوتی ہے، شہروں کی نہیں. پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں. گھر کی چھت ہوتی ہے، شہر کی چھت نہیں ہوتی. یہ شاید آپ لوگوں نے دیکھ رکھا ہو ایسا کوئی شہر. بعض لوگ تو بالکل ہی خاموش بیٹھے ہیں. کوئی ایسا شہر کبھی آپ نے آج تک دیکھا شہر کی چھت ہو؟ شہر کی چھت نہیں ہوتی ہے، گھروں کی چھت ہوتی ہے، شہر کی نہیں.
یہ نہیں سوچا انہوں نے کہ ہم کچھ افراد کو اضافہ کرنا چاہ رہے ہیں، ہم چھت نہ بنائیں؟ چلو اچھا چھت بھی کہہ دیا تھا، پر نالے میں کون سے فخر کی بات ہے؟ بچوں کی زبان میں، یہاں کی زبان میں بتا دوں، مثال کے طور پہ کہا کہ گٹر، اس میں کون سے فخر کی بات ہے؟ اگر تھا بھی تو چھپا لینا چاہیے تھا، پر نالے میں کون سے فخر کی بات ہے؟ لیکن یہاں پہ علی کی دشمنی، بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں کہیں نہ کہیں سے حدیث میں شامل ہو جائیں، حدیث میں شامل ہونے پہ، لیکن عزیزان گرامی حدیث خود بتا رہی ہوتی ہے اصل مضمون اور اضافہ شدہ افراد اور، چلیں گے میرے ساتھ؟ حدیث رسول اسلام کو پیش کر رہا ہوں کہ ایک اور حدیث کو پیش کر رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے کہا علی مع الحق والحق مع علی، یہ بھی حدیث آدھی ہے، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ ہے، حدیث پوری پیش کر رہا ہوں، علی مع الحق والحق مع علی، اللہم ادر الحق کما دار علی، پروردگار کیا فرما رہے پیغمبر صاحب کہ علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ، پروردگارہ حق کا ادھر موڑ دے جہاں علی مڑے۔ پروردگارہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی مڑے۔ میں اپنے زبان میں پیش کروں، پروردگارہ حق کو اتنا ادب سکھا دے وہ علی کی پیروی کرتا رہا۔ اب حبیب خدا کہ اللہم ادر الحق کما دار علی، پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جہاں پہ علی مڑے۔ سب سے سچے صحابی ہیں ابو ذر، صحابہ میں سب سے سچے ہیں جناب ابو ذر۔ تو جناب ابو ذر فرماتے ہیں مجھ سے حبیب خدا نے کہا کہ اے ابو ذر، اگر میرے سارے صحابہ ایک وادی میں چلے جائیں اور علی اکیلے دوسری وادی میں چلے جائیں تو اے ابو ذر سارے صحابہ کو چھوڑ کے علی کے پیچھے چلے جائیے۔ پہنچ رہے نا؟ کیونکہ ابو ذر یاد رکھیے کہ حق ادھر جائے گا جہاں علی جائے گا۔ چلیں گے میرے ساتھ؟ جو بھی نعرہ لگائے گا وہ نجف جائے گا۔ نعرہ تو جواب دینا واجب ہو گیا تھا، میں نے کہا اب تو جواب دینا واجب ہو گیا تھا۔ لیکن ابھی جتنی باریکیاں دیکھتے چلے جائیے گا، پیغمبر اسلام نے ہر مقام پہ فرمایا علی علی۔ میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں تو لیکن سرور کائنات کی حدیث ثابت ہے ہر مقام پہ۔ آپ نے سنا نا کہ جنگ خندق کے اندر پیغمبر اسلام نے کہا جو بھی، اگر پیغمبر نے نہ کہا ہوتا تو میں ممبر سے کبھی نہ کہتا، پیغمبر اسلام نے کہا جو بھی اس کتے کی زبان کو بند کرے گا۔ ہمارے اپنے وقت میں جب نیزہ مارا تھا تو کہا کہ جو بھی کتے کی زبان کو بند کرے گا، تو میں اس کو، یہ سرور کائنات کے الفاظ ہیں، کہا اگر پیغمبر اسلام نہ کہتے تو میں کبھی نہ کہا، پہلے کہا کہ میں کبھی نہ کہتا، توجہ رہے گی میرے ساتھ، جو بھی اس کی زبان کو بند کرے گا۔ بھئی پیغمبر نے پوری زندگی کبھی گالی نہیں دی ہے، یہاں پہ کیوں گالی نہیں ہے، پیغمبر اصلیت بتا رہے ہیں، جو نبوت ہو، امامت کا دشمن ہو، اس کی حقیقت کیا تو اس کی زبان، کون اس کی زبان کو بند کرے گا؟ جناب امیر نے کہا یا رسول اللہ میں جاؤں، انا لہو، میں اس کے مقابلے کے لیے کافی۔ ایک مرتبہ کا، دو مرتبہ، تیسری مرتبہ کا یا علی میرے ساتھ آئیے، اپنی ابا جناب امیر کو دی، خیمے میں ابا قبا تبدیل کی، نالین تبدیل کی، باہر آئے، اپنا امامہ جناب امیر کو دیا اور ان کا امامہ خود دیا، اپنا امامہ جناب امیر کو۔ یا رسول اللہ، جہاں ابا تبدیل کی تھی وہیں پہ امامہ بھی تبدیل کر لیتے، تو پیغمبر اسلام جواب دیں گے میرے بعد ابا قبا کا معاملہ نہیں رہے گا، جھگڑا امامے پہ ہوگا، سب کے سامنے علی کو امامہ دے کے بتاؤ۔ میرے بعد میرے امامے پہ اختلاف ہوگا، اس لیے آج سے امامہ علی کو دے کے بتا رہا میرے امامے کا وارث کون۔ چلیں گے میرے ساتھ؟ جناب سرور کائنات نے متعدد مقامات پہ اعلان کر کے بتایا کہ علی میرا وارث، میرے وارث علی۔ میں اپنی یہاں پہ دعوت حضور رشیدہ کے چند جملے پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سننا پسند فرمائیں۔ ایزان گرامی، جب جناب سرور کائنات نے کہا چچا جان مجھے خدا کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ میں اقربا کو دعوت دوں اسلام کی، آپ سب کو دعوت دے دی تھی، جو دعوت اسلام میں شریک ہو اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ کیا ڈیفینیشن ہے، کیا ابو طالب کی شان میں بواز بلند سلام۔
کرنا چاہ رہا ہوں. جناب ابو طالب نے اہتمام کیا, سارے خاندان کو دعوت دی. جناب امیر کے تمام جملوں میں دیکھتے چلے جائیے گا کہ جس طرح سے آپ فرماتے میری عصمت کیا ہے, کہا کہ میں نے اس وقت ساتھ دیا ہے جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں. تو فرمایا کہ میرے بابا نے دعوت دی, اور جناب ابو طالب کے کچھ مصائب کے بھی جملے کہے ہیں, جناب خدیجہ کے بھی مصائب کے میں یہاں نہیں پیش کر رہا کہ بھئی انہوں نے سرداری دیکھی تھی, غربت نہیں دیکھی تھی. کہ جب دعوت ذوالعشیرہ کے بعد پھر سختیاں شروع ہوئیں اور پھر شیب ابی طالب میں گئے, تو جناب امیر فرماتے ہیں, ابھی یہاں پہ روک کے کہہ رہا ہوں کہ اتنے 2 سال کے اندر 1.5-2 سال کے اندر مسلسل فاقوں کی وجہ سے کہ اتنی کھال باریک ہو گئی تھی کہ اگر پتا بھی کھاتے تھے تو نظر آتا تھا. جناب امیر نے فرمایا کہ اتنی سختیاں کہ جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ نے فاقے اور غربت نہیں دیکھی تھی. سردار تھے وہ, جناب خدیجہ ملکۃ العرب تھی, کہ سرور کائنات پہ پابندی لگی تھی, ان کا بائیک آؤٹ ہوا تھا, لیکن جناب ابو طالب جناب خدیجہ نے کہا ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. تو اب یہاں روکے سنیں گے, میرے ساتھ چلیں گے. اس سے بہتر انداز سے صلوات کی زحمت فرمائیں گے. جناب ابو طالب نے سب کو دعوت دی, اور جب ایک مرتبہ سب آئے تو آنے کے بعد ابو لہب نے کہا اے ابو طالب, آپ نے تمام قریش کے لوگوں کو دعوت دی ہے, خاندان کے لوگوں کو دعوت دی ہے, اور ایک بھیڑ کے آپ نے ذبح کرنے کے بعد, چھوٹے بھیڑ کے بچے کو ذبح کرنے کے بعد دعوت کر دی. ہم میں سے ایک آدمی پورا بکرا کھانے والا ہے. پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں؟ آپ نے ایک بھیڑ کا بچہ ذبح کر کے سب کو دعوت دے دی ہے, یہ کیا معاملہ ہے؟ کہ جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ, یہ ختم نہیں ہوگا. کہ کیسے ختم نہیں ہوگا؟ کہ میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہو گیا. بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی, سننا چاہ رہے ہیں؟ کہ میرے بھتیجے محمد کا ہاتھ مس ہو گیا. کہ پھر کیا معاملہ ہے؟ کہ اس کے ہاتھ میں برکت ہے. کیوں نہ ہو, ہے بھی تو رحمت للعالمین. تو کہ ہاتھ مس ہو گیا, کہ سب کے سب سارے خاندان نے کھایا, جتنا کھا سکتے تھے اس سے زیادہ کھایا. پھر بھی دیکھا کہ کھانا باقی ہے, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں. ایک مرتبہ جناب سرور کائنات اپنے مقام پہ کھڑے ہوئے, جناب امیر نے جو پورا نہج البلاغہ میں نقشہ کھینچا, کہ ایک مرتبہ جناب سرور کائنات کھڑے ہوئے, خطبہ دینا چاہتے تھے. ابو لہب نے کہا کہ چلو ہم نے کھانا کھا لیا, چلو یہ میرا بھتیجا جادوگر ہے کہ کھانا ختم نہیں ہو رہا, بس یہ کہا, اور سب کے سب اٹھ کے چلے گئے. جناب ابو طالب آئے سرور کائنات کے پاس, بھتیجے کیا بات ہے, افسردہ کیوں ہے؟ کہ چچا جان میں نے بات ہی مکمل نہیں کی. ابو لہب نے بات ہی نہیں کرنی تھی. کہا کہ دوبارہ دعوت کرتے. کہا علی آپ جائیے سب کو دوبارہ دعوت دے دیجیے. جناب امیر علیہ السلام نے فوراً سب کو دعوت دی. دوسرے دن پھر وہی سب کچھ ہوا. کہا بھتیجے کیا بات ہے؟ کہا چچا جان دوبارہ سب بغیر کھانا کھائے چلے گئے. تیسرے دن پھر دعوت. جیسے تیسرے دن دعوت ہوئی, جیسے ابو لہب اٹھا, جناب ابو طالب آگے بڑھے, ابو لہب کے گریبان میں ہاتھ ڈالا اور اسے بٹھا دیا. اب مورخین یہ کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب اس وقت بہت بزرگ تھے, 80 برس سے زیادہ ہیں, داڑھی سفید ہے, سر کے بال سفید ہے, بھویں سفید ہے, بالکل اس وقت ضعیف العمر ہے. پھر بھی ابو لہب کے گریبان میں ہاتھ ڈالا, اسے بٹھا دیا. کہا تعجب ہے ابو طالب میں اتنی طاقت کہاں سے آئی کہ بڑھاپے کے اندر ابو لہب کو فوراً ایک ہاتھ سے زمین پہ بٹھا دیا. میں کہوں گا ارے توجہ سے دیکھو, یہ فاتح خیبر کے بابا, چلیں گے میرے ساتھ. ایک مرتبہ جناب ابو طالب علیہ السلام نے فوراً ہاتھ ڈالا ابو لہب کے گریبان میں, اور اس کو ایک مرتبہ غضب سے دیکھا کہ بیٹھ جا, میرے بھتیجے نے بات مکمل نہیں کی. یہاں پہ غضب سے دیکھا, وہاں ایک مرتبہ جناب سرور کائنات کا رخ کیا, مسکرا کے کہا قم یا سیدی وقل ما شئت, اے میرے سردار کھڑے ہو جائیے, جو کہنا چاہتے ہیں کہہ دیجئے. جہاں تک آپ چلیں گے میں چلتا رہوں گا.
ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے جناب سرور کہا قم یا سیدی وقل ما شئت، اے میرے حبیب، اے میرے سردار، کھڑے ہو جائیے، جو کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ لیجئے۔ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ اعلان رسالت کیا کہ جتنے بت رکھے ہیں سب کے سب غلط ہیں، بس ایک اللہ لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اور کہا آپ کون ہیں؟ کہ میں اس کا رسول ہوں۔ توجہ ہو مجمع کے لیے، کہ میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں، کہ جو بھی میرے اس مشن میں، میرے اس مقصد میں میرا ساتھ دے گا فہو اخی ووصی ووزیری من بعدی۔ میں نے کہا جناب سرور کائنات نے دعوت ذوالشیرہ سے اعلان کیا تھا، یہ طبری کے اندر جملے موجود ہیں کہ سرور کائنات نے کہا جو بھی میرے اس مشن میں میرا ساتھ دے گا، میرا مددگار ہوگا، فہو اخی، وہی میرا بھائی ہوگا، وہی میرا وصی ہوگا، وہی میرا وزیر ہوگا۔ اب سب نے مورخین نے لکھا ہے، شیعہ سنی مورخین نے لکھا، جناب امیر علیہ السلام کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ میں ابھی کم سن ہوں، میری ٹانگیں دیکھنے میں کمزور ہے، لیکن میں آپ سے وعدہ کر کے کہتا ہوں میں پوری زندگی آپ کا ساتھ دوں گا۔ اگر کوئی سر آپ کے سامنے اٹھا میں وہ سر پھوڑ دوں گا، جو ہاتھ آپ پہ پڑے گا میں وہ ہاتھ توڑ دوں گا۔ کہ یا رسول اللہ میرا آپ سے وعدہ، میں آپ کے مشن میں ساتھ دوں گا۔ تو ایک مرتبہ جناب سرور کائنات نے کہا ھذا اخی ووصی ووزیری من بعدی۔ طبری نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ اور کہا وخلیفتی من بعدی۔ اب سب نے یہ پیغمبر اسلام کے الفاظ سنے۔ ابو لہب نے جناب ابو طالب سے کہا ابو طالب اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، توجہ، کہ اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، اے ابو طالب آج سے بیٹے کی بھی اطاعت کرو۔ نہیں میں نہیں پہنچا سکا، نہیں پہنچا سکا، مطلب کہ توجہ، ابو لہب نے کہا کہ ابو طالب اب تک بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، اب بیٹے کی بھی اطاعت کرو۔ او مسلمانوں تم سمجھو نہ سمجھو، وہ کافر تھا پھر بھی سمجھ گیا تھا۔ مسلمانوں تم سمجھو نہ سمجھو، وہ کافر تھا پھر بھی سمجھ گیا تھا، آج فیصلہ ہو گیا۔ ابو طالب اب تک آپ اپنے بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، بیٹے کی بھی اطاعت کیجیے۔ میں جملہ پیش کر، میں آگے بات پڑھانا چاہ رہا ہوں، چلنا چاہ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا اب تک آپ اپنے بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، اب اپنے بیٹے کی بھی اطاعت کرو۔ یہاں روک کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں، میں مجھے پورے دعوت ذوالشیرہ کے بعد کے حالات کو پیش کرنا، ایک جملہ سن لیجیے گا، بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد کا، مادر امیر المومنین کا انتقال ہوا تو جناب امیر آئے سرور کائنات کے پاس، سر پہ امامہ نہیں تھا، پاؤں میں نالین نہیں تھے، کہا یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ تو سرور کائنات نے کہا یا علی یہ مت کہیے آپ کی والدہ کا، کہیے یا رسول خدا آپ کی والدہ، کہ امی بعد امی، میری ماں کے بعد وہ میری ماں تھی، انہوں نے مجھے پالا تھا۔ اب شیعہ سنی علماء نے لکھا سرور کائنات آئے تو شیعہ جنازہ میں خود شریک ہے، جنازہ خود پڑھایا، 70 تکبیرات پڑھی۔ صرف 2 ہستیوں کی پیغمبر اسلام نے 70 تکبیرات پڑھی ہیں، جناب حمزہ سید الشہداء یا جناب فاطمہ بنت اسد۔ میں پہنچا نہیں پا رہا ہوں، یہ آپ بڑے پریشانوں کے سن رہا ہوں۔ کب شیعہ سنی علماء نے لکھا کہ جناب سرور کائنات آئے، جناب فاطمہ بنت اسد کے تشریح جنازہ میں خود جنازہ پڑھایا، ہاتھوں سے قبر میں اتارا اور ہاتھ مس کر کے کہا قبر خبردار میری چچی شکایت نہ کرے، میں تجھ سے روز قیامت حساب لوں گا۔ کہ ایک مرتبہ قبر میں اتارا، قبر کو بند کرنے کے بعد سرحانے بیٹھے تھے، کریا کر رہے تھے، صحابہ کا مجمع دیکھ رہا، پیغمبر اسلام اتنی محبت کا اظہار کر رہا، کہ سنتے رہے اچانک کا ابنوں کے آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا۔ سب نے کہا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اپنی چچی سے؟ قبر میں دیکھ کے کہ آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹا۔ کہ فرشتوں نے بڑے احترام سے میری چچی سے سوال کیا من ربک، من ربک، آپ کا رب کون ہے؟ کہا کہ میرا اللہ ربی۔ کہ من رسولوں کی، آپ کا رسول کون؟ کہ محمد۔ من نبیوں کا میں جواب دیا محمد میرا نبی۔ فرشتوں نے سوال کیا من اماموں کی، آپ کا امام کون ہے؟ تو کہا میری چچی نے مجھے دیکھا، میں نے کہا ابنوں کے چچی جان آپ ہی کا بیٹا، آپ ہی کا بیٹا، رک جائے نعرہ نہیں آئے گا ابھی، کہ آپ ہی کا چچی جان، آپ ہی کا بیٹا، آپ ہی کا بیٹا، آپ کا امام ہے۔ او مسلمانوں، جب علی کے ماں باپ کا ان کی ولایت کے بغیر گزارا نہیں ہے تو تیرے میرے جیسوں
ڈالے باکچری 1.25 لاکھ ڈالا جو ہے غیروں کا علی کی ولایت کے بغیر کیسے گزارا؟ پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ اس لیے کہا تھا روک کے بات کو پیش کر رہا ہوں کہ جناب سرور کائنات جناب فاطمہ بنت اسد تک سے فرما رہے ہیں ابنوں کے آپ ہی کا بیٹا آپ کا امام. ایسا کہ واپس آئیے دعوت مجھے موضوع نہیں بولا میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں بھی اور بات آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں اگر سننا چاہیں گے وقت ہو رہا ہے میرا گزر رہا ہے میرا. اور جناب امیر علیہ السلام نے ایک مرتبہ دیکھا جناب ابو طالب نے رات میں دیکھا کہ سب کے سب سن کے کھانا کھا کے چلے گئے. اب سارے کے سارے پہنچے کہاں پہ؟ ابو سفیان کے پاس. جتنے بھی منصوبے بنانے والے تھے عتبہ شیبہ ولید یہ ابو لہب سب کے ساتھ ابو سفیان بنو امیہ کا فوراً پہنچے گا. ابو سفیان ابو طالب کے بھتیجے محمد نے اعلان نبوت کر دیا. وہ کہتے ہیں بت غلط ہے. کہا میرے پاس ایک منصوبہ ہے میں منصوبے کو ناکام کر دوں گا نبوت چلنے نہیں دوں گا. کون ہے؟ ابو سفیان یزید کا دادا. آپ حضرات تو گھبرا کے سن رہے ہیں. ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا میرے پاس منصوبہ ہے. کیا کیا جائے؟ کہا سارے بچوں کو جمع کرو میں بچوں کو سمجھاتا ہوں. سارے بچے آگئے قریش کے. کہا بچوں کل جیسے محمد گھر سے باہر نکلے تبلیغ کے لیے تو تم ہاتھوں میں پتھر لینا وہ مجنون ہے وہ دیوانے ہیں انہیں پتھر مارنا. سارے بچوں نے سمجھ لیا. بچے پرانے زمانے میں دیوانوں کو پتھر مارتے تھے. تو جناب سرور کائنات گھر سے نکلے. جیسے گھر سے نکلے تو دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہیں ہاتھوں میں پتھر ہے پتھر مارتے جاتے ہیں اور نعرے لگاتے تھے مجنون مجنون. جناب سرور کائنات جب گھر شام واپس آئے جناب ابو طالب نے سوال کیا. کہا بھتیجے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ کہا چچا جان ابو سفیان نے قریش کے بچوں کو سکھا کے بھیجا ہے وہ مجھے مجنون کے نعرے لگاتے ہیں اور پتھر مارتے ہیں. کہا بھتیجے میرے ساتھ چلیے. کس نے کہا؟ جناب ابو طالب نے. کس سے کہا؟ رسول خدا سے. کہا بھتیجے میرے ساتھ چلیے میں بھی دیکھتا ہوں ابو سفیان کو. ہاتھ تھاما جناب سرور کائنات کا جناب ابو طالب نے اور ساتھ لے کے چلے. او مسلمانوں جس سے رسالت بغیر چونو چرا کے جس کے ساتھ رسالت بغیر چونو چرا کے چل دے اسے ابو طالب کہتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے تھا نہیں؟ سرور کائنات نے کوئی سوال نہیں کیا. کہا جہاں آپ لے چلے چچا جان رسالت جس کے ساتھ چل دے. کوئی سوال نہیں کوئی اعتراض نہیں. کہا میرے ساتھ چلیے. آئے جناب ابو طالب. ایک مرتبہ جناب سرور کائنات کو ساتھ لے رکھا. دروازے پہ دستک دی. دیکھا سارے کے سارے قریش کے سردار بیٹھے ہیں. ابو سفیان باہر آیا. کہا ابو سفیان قریش کے بچوں نے تمہارے بچوں نے میرے بھتیجے کو پتھر مارے. تو ابو سفیان نے پلٹ کے کہا ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے بچوں میں رہنے دو. تو اس نے بس ایک جملہ کہا ابو طالب بچوں کا معاملہ ہے بچوں میں رہنے دو. جناب ابو طالب نے کہا سوچ لو ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے. پہنچ رہے نہیں پہنچ رہے؟ کہا سوچ لو ایک بچہ میرے گھر میں بھی ہے. بھئی انہیں ابھی تک تعارف نہیں تھا انہوں نے صرف گہوارے میں دیکھا تھا. جب گہوارے میں جناب امیر نے اشتر کے 2 ٹکڑے کیے تھے بس وہی دیکھا تھا انہوں نے. جب اشتہا کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے بس ان کے ذہنوں میں وہی تھا. ابھی نہیں دیکھا تھا کہ یہ کون ہے. تو کہا ٹھیک ہے ایک بچہ ہے یا پورے قریش کے سارے بچے؟ جناب ابو طالب ایک مرتبہ گھر میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں. گھر آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ آواز دی. کہا علی. جناب امیر نے کہا فرمائیے بابا جان. کہ کل جب میرا بھتیجا جائے تو آپ ساتھ جائیے. کہ بابا جان میرا آپ سے وعدہ میں ساتھ رہوں گا. کہ ایک اور وعدہ کیجئے کوئی پتھر انہیں نہ لگے. کہ بابا جان جو پتھر آئے گا میں سینے پہ لوں گا کوئی پتھر ان تک نہیں پہنچنے دوں گا. توجہ ہے میرے ساتھ؟ کہ بابا جان میرا آپ سے وعدہ. جیسے صبح نمودار ہوئی باپ نے بیٹے کو دیکھا بیٹے نے بابا کو بس آنکھوں ہی آنکھوں میں بات ہو گئی. سرور کائنات گھر سے چلے. بھئی سارے مجمع کی توجہ میں اپنے انداز سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. سرور کائنات چلے جناب امیر پیچھے پیچھے. قرآن میں ہے سورہ شمس والشمس وضحاہا. سورج قسم اس کی دنوں کی قسم. والقمر اذا تلاہا اور چاند کی قسم جو ساتھ ساتھ چلے. یہاں سے اسلام کا شمس چلا قمر ساتھ ساتھ. اب شمس قمر ساتھ ساتھ ہیں. جناب امیر پشت رسالت پہ ہیں. جناب رسالت میں اب آگے آئے. کسی بچے نے ایک مرتبہ پتھر اٹھایا. بس پتھر کا اٹھانا تھا جناب امیر فوراً سامنے آئے.
پتھر سینے پہ لیا. جس بچے نے ہاتھ مارا تھا ایک مرتبہ ہاتھ پکڑا, جب موڑا تو ہاتھ ٹوٹ چکا تھا. دوسرا بچہ سامنے آیا, گریبان میں ہاتھ ڈالا, دیوار پہ پھینکا. جب بچہ گرا تو سر پھٹ چکا تھا. توجہ. اب ایک مرتبہ تمام قریش کے بچے ہاتھ پاؤں سر ٹوٹے ہوئے گھر پہنچے. مکے کے ہر گھر میں بس ایک ہی بات ہو رہی تھی, مطلب مکے کے ہر گھر میں علی علی ہو رہا تھا. تمام کے تمام قریش کے جتنے بھی والدین سے بچوں کو لے کے فوراً ابو سفیان کے پاس پہنچے. کہا ابو سفیان, ابو طالب کے بیٹے علی نے ہمارے بچوں کو مارا. اب سمجھ میں آ رہا ہے یہ اتنی نفرتیں کیوں تھی, کب سے پٹتے آ رہے ہیں, میری بات پہنچ رہے ہیں. تو اب ایک مرتبہ سارے, میں اپنے انداز سے کہوں کہ اپنے ٹوٹے ہوئے کھلونوں کو لے کے پہنچے. کہا کہ ابو سفیان, یہ علی, ابو طالب کے بیٹے علی نے سب ہمارے بچوں کو مارا. کہا سب میرے ساتھ چلو. قریش کے سارے سردار, سارے لوگ اپنے بچوں کو لے کے جناب ابو طالب کے در پہ آئے. دروازے میں دستک دی. جناب ابو طالب نے دروازہ کھولا. کہا ابو سفیان کیا بات ہے؟ کہا ابو طالب, آپ کے بیٹے علی نے ہمارے بچوں کو مارا. آپ نے پلٹ کے کہا کہ بچوں کا معاملہ, میری بات پہنچ رہی ہے نہیں؟ بچوں کا معاملہ ہے, بچوں میں رہنے دو. مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے, بات مکمل نہیں ہوئی ہے. تو ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے کہا کہ ابو سفیان بچوں کا معاملہ ہے, بچوں میں رہنے دو, تمہیں نے تو کہا تھا. تو ایک مرتبہ ابو سفیان نے کہا واپس چلو, ابو طالب سے بحث کرنے کا فائدہ نہیں ہے, میں نیا منصوبہ بناتا ہوں. توجہ ہو کہ اب تک تو بچوں کو ہم نے کہا تھا کہ ان کو سکھا دیا جائے. 3 رسول خدا کے خلاف سازش ہو, 3. میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں, آپ کی سوچ کا. پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں آپ. تو ایک مرتبہ جنابی, تو ایک مرتبہ کبھی 3 طرح کی سازشیں کی. قرآن نے بتایا 3 طرح کی سازش ہوئی رسول خدا کے لیے. پہلی جو ہے کہا کہ مجنون ہے, دوسرا کہا جادوگر ہے ساحر, اور تیسرا کہا کہ بھئی یہ شاعر. اس زمانے میں شاعر یعنی غیر سنجیدہ ہوتے تھے, شرابی ہوتے تھے, ان کو کوئی ہوش نہیں ہوتا تھا. تو اب 3 طبقات ہیں معاشرے کے, بچے, خواتین اور مرد. پہلے مرحلے میں کہا بچوں کو سکھا کے بھیجو مجنون ہے. دوسرے مرحلے میں خواتین سے کہا جادوگر ہے. اس زمانے خواتین جادوگروں سے بہت ڈرتی تھی. توجہ ہو. تو کہا بھئی یہ جادوگر ہیں. سب نے کیا کیا, راستے میں کانٹے پھینکنا شروع کیے, راستے میں اجڑی پھینکنے لگی, کوڑا پھینکنے لگی, تاکہ سرور کائنات رک جائیں. عزیزان گرامی, جو حق پہ ہوتا ہے وہ اپنا روٹ نہیں بدلتا. توجہ, یہ جو آج پاکستان میں کہہ رہے ہیں نا جلوسوں کے روٹ بدل لو, جو حق پہ ہوتا ہے وہ روٹ نہیں بدلتا. پیغمبر اسلام اسی راستے پہ چلتے رہے. کہا خواتین نے کہا کہ بھئی جتنا بھی کوڑا پھینکنا یہ رکتے نہیں ہیں, پھر بھی تبلیغ کرتے رہتے ہیں. کہا کہ ٹھیک ہے. مردوں سے کہا بھئی یہ شاعر ہیں, انہوں نے کہا قتل کا منصوبہ بناتے ہیں. عزیزان گرامی, ابو سفیان کی آپ کو صفت سمجھ میں آئی, خصلت سمجھ میں آئی. 3 طرح کی سازشیں کی ابو سفیان نے. کہا بچوں کے ذہن میں ڈالا مجنون ہے, خواتین کے ذہن میں ڈالا جادوگر, مردوں سے کہا شاعر ہے, غیر سنجیدہ ہے, باتوں کو نہ سننا. آج بھی ابو سفیان کے ماننے والے 3 طرح کی سازشیں کر رہے ہیں عزاداری کے خلاف. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ. 3 طرح کی سازشیں. بچوں سے کہتے ہیں مجلسوں میں نہ جانا, یہ ذبح کر کے دیگ میں ڈال دیں گے. خواتین سے کہا نہ جانا, یہاں پہ خواتین کی بھی حرمتی ہوتی ہے. مردوں سے کہا نہ جانا, نکاح ٹوٹ جاتے ہیں. اب سمجھ میں آیا یہ نئی چیزیں نہیں ہیں, یہ ابو سفیان کا پرانا کردار. توجہ ہے 3 طرح کی سازشیں اس زمانے میں پالی گئی, لیکن جناب امیر نے تمام کا مقابلہ کیا. سب سے بڑی خود رسالت مآب کا کردار, جناب خدیجہ کی دولت, جناب ابو طالب کی سرداری, جناب امیر کا ساتھ, ہر مقام پہ ساتھ رکھا. کنت مع رسول اللہ, میں پیغمبر اسلام کے ساتھ. بارگاہ میں مولا کا جملہ جس کو میں پیش کرنے کے لیے ساری میں نے تمہیں بات کی, میں پیغمبر کے ساتھ ایسے رہا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہا. نہیں پہنچا سکا. ہر تشبیہ کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. جب پیغمبر اسلام نے تشبیہ دی نا جناب امیر کو شیر سے, وجہ شباہت کیا ہے؟ شجاعت. ہر چیز کی وجہ شباہت ہوتی ہے. تشبیہ دی ہے تو کیوں؟
کہ اسد اللہ کہا یعنی بہت شجاع ہے، دلیر ہے. سن رہے ہیں؟ گھبرا تو نہیں رہے ہیں؟ جب بھی تشبیہ دی جائے اس میں وجہ شباہت ہوتا، اس میں اس تشبیہ کے لیے کوئی وجہ شباہت ہے. جب کہا نا اسد اللہ یعنی سب سے شجاع، علی سب سے زیادہ شجاع. جب جناب امیر نے کہا کہ میں ایسے رہا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے، وجہ شباہت کیا؟ دیکھیں بہت سے جانوروں کے بچے ماں کے ساتھ رہتے ہیں، گھوڑے کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے، بکری کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے، گائے کا بچہ ماں کے ساتھ، لیکن نہیں، اونٹنی کے بچے کی شباہت کیوں دی ہے؟ توجہ سے سنیے گا. اونٹنی کے بچے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے ماں کے قدم پہ قدم رکھ کے چلتا ہے. بہت سے لوگ پہنچ گئے. اونٹنی کے بچے کی خصوصیت یہ ہوتی ہے ماں کے قدم پہ قدم رکھ کے چلتا. دوسرے بچوں کے جانور کیسے ہوتے ہیں؟ کبھی بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، کبھی تجاوز کر جاتے ہیں، میں جملہ کہہ گیا ہوں، کبھی بہت آگے نکل جاتے ہیں، کبھی دائیں نکل گئے کبھی بائیں. لیکن اونٹنی کا بچہ ساتھ ساتھ رہتا ہے. وہ اور تھے جو پیغمبر اسلام کو مشورے دینے کی کوشش کرتے تھے. پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں پہنچی. جناب امیر فرماتے ہیں کہ مجھ سے سیکھنا پیغمبر کی سیرت کیا. میں پیغمبر کے ساتھ ایسے رہا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے. کبھی میں نے پیغمبر کو نہیں کہا کہ اس طرح سے کیجیے، عزیزان گرامی کا تجاوز نہیں کیا، کبھی دور نہیں رہا، ساتھ ساتھ رہا کرتا تھا. عزیزان گرامی جناب سرور کائنات کی چند میں اگر یہاں پہ باتوں کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اگر ایک تشبیہ کو سنیں گے، اگر میں تشبیہ کو پیش کروں جناب سرور کائنات کی حیات سے، کہ سب علماء نے لکھا ہے جب جناب سرور کائنات کسی بھی مقام پہ سوتے تو پورا بدن ڈھانپ کے سویا کرتے تھے. سیاہ رنگ کی چادر لیتے، پورا بدن ڈھانپ لیتے، سر سے لے کے پاؤں تک پورا بدن ڈھانپ لیتے تھے، سیاہ رنگ کی چادر لیتے تھے. اور آپ نے سنا بھی ہے راتوں کے اندر، اے کالی کملی والے تجھ پہ لاکھوں سلام. پیغمبر کی کالے رنگ کی چادر ہو تو سنت ہے، شیعہ کالا کپڑا پہنے تو بدعت ہے. سب نے لکھا ہے، شیعہ سنی علماء نے پیغمبر سیاہ رنگ کی چادر اوڑھ کے سوتے تھے اور سارے صحابہ دیکھ کے بتا دیتے تھے یہ سرور کائنات سو رہے. کیسے پتا چلتا ہے کہ سرور کائنات ہے؟ کہ پورے بدن سے چھن چھن کے نور نکلتا. پہنچ جائیے گا، پورے بدن سے چھن چھن کے نور نکلتا ہے. پیغمبر بالکل سیدھے سویا کرتے تھے، پورے بدن سے چھن چھن کے نور نکلتا ہے. یہ نور بتاتا ہے یہ سرور کائنات سو رہے. صحابہ دیکھ کے بتاتے، سارے مجمع میں یہ سرور کائنات بدن سے نور چھن چھن کے نکلتا تھا. صحابہ دیکھ کے بتاتے تھے یہ سرور کائنات. تو مجھے کہہ لینے دے، اگر پیغمبر کو شب ہجرت کسی کو اپنے بستر پہ سلانا ہو تو کسی ایسے کو تلاش کریں گے جس کے جسم سے ویسا نور نکلتا ہے. صفات بتائیں وسیع کو کیسا ہونا چاہیے. اب میں یہاں ایک گھنٹہ تو ہو گیا لیکن میں بھی پیش کرنا چاہتا ہوں. تمام مراحل نہج بلاغہ پڑھتے چلے جائے گا، مولا ان مراحل کو پیش کر رہے ہیں. اور تیسرا جو بڑا سخت مرحلہ ہے اور آج بھی ہمیں درپیش وہ نہروان کی جنگ ہے. اور نہروان ہے خوارج کے خلاف. خوارج کو اگر سادہ آسان میں بتاؤں، جو امام کے خلاف خروج کرے اسے کہتے ہیں خارجی، یا جمع اس کی خوارج. خارجی اور خوارج سن رہے ہیں؟ اس زمانے میں بھی موجود تھے، اس زمانے میں بھی موجود ہے. داعش یہ خوارج ہے. خوارج کی جو مولا نے کہا کہ بھی دیکھو بہت لمبی لمبی داڑیاں بھی رکھی ہوئی تھی، قرآن بھی پڑھتے تھے، تہجد بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے. اور جملہ کیا کہہ رہے تھے جناب امیر سے؟ یا علی اکفرت، اے علی آپ علیہ باللہ استغفر اللہ کافر ہو گئے. آج اگر کوئی کہے نا کہ شیعو تم کافر ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. سنیں گے اگر میں سب چولے میں کہوں گا یہاں پہ تو توجہ ہے میرے ساتھ. اب یہ چند افراد بسم اللہ کہہ رہے ہیں، باقی افراد تو سارے خاموش ہیں. مجھے ایک ایک فرق میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، سب کی توجہ میری طرف ہوتی ہے، مجھے پورا یقین ہوتا ہے میری بات پہنچ رہی ہے. میں صرف یہ الفاظ اس لیے استعمال کرتا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ کنیکٹڈ رہیں. ہمارا جو ہے یہ طرفہ میرا عادت نہیں ہے کہ میں اکیلا بولتا رہوں، میری عادت ہوتی نہیں، میرا سارا مطلب میرے ساتھ سب چلتا رہے. مولا کی پہلی جو جنگ ہے وہ جمل ہے، دوسری ہے صفین اور تیسری اپنے دور خلافت کے اندر نہروان.
جنگ نہروان کے مقام پہ. یہ کون لوگ تھے؟ جو صفین میں ساتھ تھے مولا کے لشکر کے اندر. لیکن مولا کو دیکھیں 400 یا 500 قرآن نیزوں پہ بلند کیے. کس نے؟ معاویہ نے. اب یہ خوارج کون ہے جو کہہ رہے تھے یار سامنے قرآن ہے؟ مولا نے کہا قرآن لے لو، جنگ جاری رکھو. وہ کہہ رہے تھے نہیں یار سامنے قرآن ہے، وہ قرآن کا واسطہ دے رہا ہے، ہمیں جنگ نہیں کرنی چاہیے. مولا نے کہا نہیں یہ دھوکہ دے رہا ہے. اگر قرآن کو مانتا ہوتا هذا قرآن صامت، یہ خاموش قرآن ہے. انا القرآن الناطق، میں بولتا ہوا قرآن. سنیں گے میرے ساتھ؟ مولا نے کہا اگر یہ قرآن کو مانتے ہوتے تو میرے مقابلے میں جنگ پہ کیوں آتے؟ یہ قرآن صامت ہے، میں قرآن ناطق ہوں. دھوکے میں مت آنا. آج بھی اگر آپ کو قرآن دکھا کے دھوکہ دینے کی کوشش کرے باتوں میں مت آئیے. جب تک کوئی اہل بیت کو نہ مانتا ہو، یہ صرف قرآن زبان پہ ہے، دل میں نہیں اترا ان کے. ایسا قرآن دل میں نہیں اترا جہاں پہ اہل بیت ہی نہ ہو. تو اب ایک مرتبہ وہ 500 قرآن انہوں نے، معاویہ نے کہا کہ جتنے بھی، عمر بن عاص نے کہا کہ جتنے قرآن ہیں سب جمع کریں. اور ایک بہت بڑا قرآن تھا، وہ دمشق سے لایا گیا تھا. وہ ایک نیزے پہ نہیں آ سکتا تھا، اسے کئی نیزوں پہ بلند کیا گیا. اور وہ سب کہتے تھے یہ قرآن اعظم. اب سمجھ میں آیا میدان کربلا کے اندر یہ جتنے سر تھے وہ سب کے سب قرآن تھے. اور سید الشہداء قرآن اعظم ہے، شہید اعظم ہے. تو اب ایک مرتبہ دیکھیں باپ نے قرآن نیزوں پہ بلند کیا، بیٹے نے اہل بیت کے سروں کو نیزوں پہ بلند کیا. جب کردار ایسے رہے ہوں سننے چاہیں گے نا. اب ایک مرتبہ کیا ہوا کہ قرآن نیزوں پہ بلند کر دیے گئے. کچھ افراد فوج میں تھے مولا کی اور کہا کہ یا علی سامنے قرآن ہے. کوفے سے ساتھ گئے تھے. اب ہر آدمی ایسا نہیں تھا کہ جو کوفے سے ساتھ جا رہا ہو کہ وہ پوری طرح سے ایمان رکھتا. ہر زمانے کے اندر ایسے افراد موجود ہوتے کہ جن کے ایمان دلوں میں نہیں اترا ہوتا. تو انہوں نے کہا کہ یا علی آپ رک جائیں. مولا نے کہا مجھے مت سناؤ، میری سنو. کچھ لوگوں کی ایک مصیبت ہے، وہ امت کی اصلاح کرتے کرتے امام کی اصلاح کرنے لگتے ہیں. پتہ نہیں میں بات پہنچا سکا ہوں. کچھ لوگ تو پہنچ گئے. سب تم نے کہوں گا میں نے پہلے ہی کہا تھا. امت کی اصلاح کرتے کرتے امام کی اصلاح کر رہے ہیں. معاذ اللہ. جانے گرامی انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ یا علی رک جائے. سب مولا نے کہا کہ نہیں قرآن اپنے ہاتھوں پہ لیتے جاؤ، رکھتے جاؤ، مقابلہ کرو. اور کون سب سے آگے تھے مولا کے حکم پہ؟ حضرت مالک اشتری. کہ اگر مولا نے کہا ہے تو میں جنگ کروں گا. اور وہ بوڑھے تھے، کمر پہ پٹکا باندھ کے جنگ کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ جہاں پہ معاویہ تھا وہاں پہ اس کے خیمے کے باہر موجود تھے. سارا لشکر معاویہ کے جنگ فوج اس کے دیکھ رہی ہے کہ جناب مالک اشتر پہنچ گئے، اکیلے تنہا پہنچ گئے. کہاں؟ خیمے کے باہر معاویہ. اچانک ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ مالک امیر المومنین کہتے ہیں واپس آ جاؤ. کہا میں نہیں مان سکتا کیونکہ میں امیر المومنین کے مزاج کو جانتا ہوں. صرف امام شناس نہ بنے، امام کی معرفت حاصل کرے، امامت کے مزاج کو سمجھے. پتہ نہیں میں بات پہنچا پا رہا ہوں. یہ معلوم ہو کہ امام اس کو کیا چاہے. اور مولا یہی چاہتے تھے، ان سے کہہ کے بھیجا تھا کہ اسے گرفتار کر کے لے کے آؤ. اتنے میں دوسرا آدمی پہنچا. کہا مالک جناب امیر کہتے ہیں واپس آ جاؤ. کہا 2 آدمی آ گئے، اس کا مطلب ہے شاید. مولا نے کہا امیر المؤمنین سے صرف اتنا عرض کر دو میری طرف سے کہ میں اس وقت معاویہ کے خیمے کے باہر ہوں، اسے گرفتار کر کے ابھی مولا کے قدموں میں لا کے بھیجوں گا. یہ جملہ کہا میں اسے گرفتار کرنے والا ہوں. معاویہ بھی جانتا ہے کہ ایک مرتبہ وہاں پہ بہت ڈر رہا تھا کیونکہ جانتا تھا کہ جناب مالک ہے. تیسرا آدمی پہنچا کہ مالک امیر المؤمنین کہتے ہیں فوراً واپس آؤ. اب جناب مالک نے اپنی تلوار کو گھٹنے پہ مار کے توڑا، پھینک دیا. اب یقین تھا کہ مولا نے بلایا. جیسے ہی انہوں نے تلوار توڑی تو سارے دشمن انہیں مارنے لگے. وہ سمجھ گیا کہ یہ اب نہیں لڑے گی کیونکہ مولا نے منع کیا. دیکھیے اتنا مطیع و فرما بردار ہو. علی روکتے تو پھر یہ سوال نہ کرے کیوں. تو کسی نے تیر مارا، کسی نے پتھر مارا، واپس آئے. جب آئے تو جناب امیر سے گلے مل کے بلند آواز سے روئے. مولا نے بھی ایک مرتبہ رو کے کہا مالک میرے ہی یہ چند افراد جو کوفے سے ساتھ چلے تھے آج بغاوت کر گئے. اتنی لمبی داڑیاں رکھنے کے باوجود نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترا. وہ پورا کا پورا جو لشکر الگ ہوا وہ تھے خوارج. اور انہوں نے جناب امیر کی معاذ اللہ تکفیر تک کی. کہا کہ علی معاذ اللہ آپ کافر ہو گئے. مولا نے جناب مالک اشتر کو سینے سے لگایا، کہا کہ مالک اس وقت آپ کے علاوہ اور میرے بیٹوں کے علاوہ کوئی میرے ساتھ نہیں. مولا بہت مظلوم ہے، بہت مظلوم. سنیں گے؟ گھبرا تو نہیں رہے؟ گھبرا تو نہیں رہے؟
میں دیکھیں پوری خوارج کی ہویت پیش کر رہا ہوں. انہی خوارج کے اندر ایک ہے نام عبد الرحمن ابن ملجم. اب سمجھ میں آیا آپ کو خوارج کا مزاج سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک مرتبہ وہ پورا 10,000 کا لشکر الگ ہو گیا. میں ایک واقعہ پیش کر دوں اور اس کے بعد پھر خوارج کے ساتھ جناب امیر کی جنگ کو پیش کرنا چاہوں گا مختصر. اس وقت گلا بالکل ساتھ نہیں دے رہا. میں نے امام زمانہ بلند صلوات. سننا چاہیں گے نا سمجھ رہا. ایک مرتبہ خوارج کا پورا دستہ الگ ہوا. ان میں سے 10 افراد پھر واپس آئے. کہا کہ ہم علی سے ایک سوال کریں گے. ایک ہی سوال. اگر علی بن ابی طالب علیہ السلام نے, میں کہہ رہا ہوں کہ اگر نیا جواب دیا, ہر دفعہ اس کی نئی دلیل دی, تو پھر علی کا ساتھ دیں گے, نہیں تو پھر ہم خوارج سے جا کے مل جائیں گے. اب کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے کہا بھی مسجد کی دیوار کے پیچھے چھپ جانا. ایسا نہ ہو کہ علی کو پتہ چل جائے ہم منصوبہ بنا کے ہم ایسے کو امام ہی نہیں مانتے جو دیوار کے پیچھے بتا نہ سکے کہ کون ہے. توجہ. ایک اور جملہ کہہ دوں, ہم ایسوں کو امام نہیں مانتے جسے چاولوں کے نیچے پتہ نہ ہو گوشت ہے یا نہیں. نام نہ کہلائیے گا خدا رہا, پہنچ جائیے گا بغیر نام کہلائے. ہم ایسے کو امام مانتے ہیں جو لشکر کو, فوج کو پورے پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتایا کتنا لشکر ہے. میں بھی پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. ایک مرتبہ 10 افراد چھپے اور آنے کے بعد وہ خوارج کے 10 افراد پر آئے, ایک ایک کر کے سامنے آ رہے ہیں. سننا چاہیں گے؟ پہلے جا کے سوال کیا, یا علی مال افضل؟ علی علم بالمال. یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال و دولت افضل ہے؟ مولا نے فرمایا علم. کا دلیل کیا ہے کہ علم افضل ہے؟ کہا کیونکہ مال تم اس کی حفاظت کرتے ہو اور علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. دوسرا سامنے کا, یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم. کا دلیل کیا؟ کہ کیونکہ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا, علم خرچ کرنے سے بڑھتا. توجہ ہے یا نہیں؟ تیسرا آپ کے سامنے کا, یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم. کا کیوں؟ کہ کیونکہ جس کا مال زیادہ ہو اس کے دشمن زیادہ ہوتے ہیں, جس کا علم زیادہ ہو اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں. چوتھا سامنے آیا کہ یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم افضل ہے. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ جس کے پاس مال زیادہ ہو اس کی راتوں کی نیندیں حرام ہوتی ہیں, جس کا علم زیادہ ہو وہ سکون سے سوتا ہے. پانچواں سامنے آیا کہ یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ مال قارون کی, فرعون کی, حامان کی میراث ہے, علم انبیاء کی میراث. چھٹا آدمی سامنے کا, یا علی بتائیے علم افضل ہے یا مال؟ آپ نے فرمایا علم. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ جس کے پاس مال زیادہ ہو وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی, یہ فرعون نے کہا, اور جس کا علم زیادہ وہ کہتا ہے الہی ما عرفنا کا حق کا معرفت. مولا کا اپنا جملہ. 10 افراد نے نئے 10 سوال کیے, مولا نے ہر دفعہ دلیل دی, نئی دلیل دی. ان سب 10 کے 10 افراد نے کہا یا علی ماں باپ کے ساتھ ہے. مولا نے کہا کیوں؟ کہا کیونکہ آپ نے ایک ہی سوال کی 10 نئی دلیلیں دی. آپ نے فرمایا تم 10 پہ قائل ہو گئے. تم اگر یہی سوال قیامت تک پوچھتے رہتے میں نئی دلیلیں دیتا ہوں. قیامت تک نئی دلیل پیش کرتا رہتا, میں قیامت تک نئی دلیل پیش کرتا, تم 10 ہی پہ قائل ہو گئے تھے. ذالک گرامی اب سمجھ میں آیا کہ جناب امیر کے کوئی مقابلے میں آئے, سمجھ لیجئے کہ اسے یا عقل نہیں ہے, جہالت ہے, یا بغض ہے, یا کینہ ہے. اور ایک اور بات پیش کر دوں, حسب نسب کا پاک ہونا ماننے کے لیے شرط ہے. بہت سے تو گھبرا کے سن رہے ہیں. ایک جملہ یہاں پہ کہہ دوں, بہت سے افراد اس کو, میں آج دن میں بحث ہو رہی تھی تو سرور کائنات کی حدیث ہے, تو حدیث یہ بہت سے افراد اس کو غلط مفہوم لے لیتے ہیں کہ اگر یعنی حسب ممبر کے احترام میں وہ پورے الفاظ میں لکھے, یعنی حلال زیادہ نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ جو حلال زیادہ نہیں ہوگا بغض رکھے گا. یہ نہیں فرمایا کہ جو حلال زیادہ نہیں ہوگا وہ بغض رکھے گا, نہیں, کہا جو بغض رکھے گا وہ حلال زیادہ نہیں ہوگا. پتہ نہیں بات پہنچی ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. بات پہنچ گئی ہے, میں آگے بڑھ دوں. اگر یہ کہا ہوتا نا کہ جو بھی حلال زیادہ نہیں ہوگا بغض, یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو بھی جس کا شجرہ پاک نہیں ہوگا وہ بغض ضرور رکھے گا, یہ نہیں فرمایا. کہ لیکن جو بغض رکھے گا ضرور, کوئی نہ کوئی خرابی ہے تبھی بغض رکھتے ہیں. بات پہنچ گئی ہے. اس لیے یہ نہ کہے کہ جو بھی اس کا حسب نسب پاک نہیں ہے وہ بغض نہیں, وہ لازمی نہیں ہے, لیکن جو بغض رکھے گا اس کے اندر لازمن کوئی نہ کوئی خرابی ہے. ذالک گرامی بڑی باریکی ہے, بہت باریکی ہے جملے کے اندر, اس پہ پہلو کے اندر. تو اب خوارج نے ایک مرتبہ کہا کہ لشکر تیار کرو اور ہم جائیں گے. مولانا نے نہج البلاغہ میں بہت سے خطبے کہے ہیں اس کے اندر, اور خوارج کے خلاف وہ نعرہ لگایا انہوں نے جناب امیر کے خلاف, ان الحکم الا للہ, حکم صرف اللہ کے لیے. مولانا نے کہا کلمۃ حق یراد بہ الباطل, کلمہ حق بلند کیا کیونکہ قرآن کی آیت ہے, لیکن مراد ان کی باطل ہے.
کلمہ حق بلند کر کے مراد باطل لے رہے ہیں کہ اللہ حکومت کرنے نہیں آئے گا، حکومت ہمیشہ انسان کرے گا، اما عادل و فاسق، چاہے عادل ہو چاہے فاسق ہو. مجھ جیسے عادل کو نہیں مانو گے تو پھر فاسق کی حکومت کریں گے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. بڑے سخت الفاظ ہیں جناب امیر کے. کہا فساق آتے رہیں گے ایک سے بعد ایک، فاسق آ کے حکومت کرے گا جب تم مجھے نہیں تسلیم کرو گے، نہیں مانو گے. اب ایک مرتبہ خوارج نے لشکر تیار کیا 10,000 سے زیادہ کا. جناب امیر علیہ السلام چلے نہروان کے مقام پہ آئے اور جب وہاں پہنچے تو صبح فجر کے بعد جندب مولا کے ایک صحابی ہیں، سننا چاہ رہے ہیں؟ میں مکمل کر رہا ہوں، چلیں تھوڑی دیر کے لیے آپ کو چلیں، وہ کہہ رہے میں گھڑی اتار دوں گا. اب سن لیجیے گا، میں پیش کر رہا ہوں مطالب کو، کیونکہ جب جناب امیر علیہ السلام ایک مرتبہ جناب جندب صاف ساتھ ہیں اور پہنچے صبح فجر کے بعد ہیں، کہ جندب رک جاؤ. ایک مرتبہ کہا کہ مولا تنہا نہ جائیے، میں آپ کا اس لیے ساتھ آ رہا ہوں کہ آپ کے دشمن بہت زیادہ ہیں. سنیے گا کون سنیے، میں اس لیے ساتھ آ رہا ہوں، فجر کے بعد اکیلے تنہا جا رہے ہیں، میں اس لیے ساتھ آ رہا ہوں، آپ کے دشمن بہت زیادہ ہیں، خوارج بہت زیادہ ہیں، تو میں آپ کی حفاظت کروں گا. کہ جندب تمہیں میری حفاظت کی ضرورت ہے، مجھے تمہاری حفاظت کی نہیں. توجہ، اگر مشکل کشاہی کو دوسروں کی ضرورت ہو تو مشکل کشا کیسے ہو؟ کہا کہ جندب تمہیں ضرورت ہے میری. کبھی بھی یہ نہ سمجھنا امام کسی بھی حالت میں بے بس نہیں ہوتا. جملہ میں کہہ گیا، بے کس ہو سکتا ہے، بے کس جس کا کوئی نہ ہو، بے بس نہیں ہوتا جس کا بس نہ چلے. میں جملہ کہہ گیا ہوں بھئی. یہاں سے ایک آدمی باہر نکلے، 20 افراد کھڑے ہوں، اس کا بس نہیں چلا، 20 افراد تھے. امام کسی حالت میں بے بس نہیں ہوتا. اگر بے بس ہو تو امام کیسا؟ پتہ نہیں بات پہنچی کہ نہیں پہنچی. کہا جندب مجھے تمہاری حفاظت کی ضرورت نہیں. کہا تم محبت میں آئے ہو، میں قبول کرتا ہوں تمہاری محبت کو، لیکن حفاظت کی ضرورت نہیں ہے، توجہ ہو میرے ساتھ. تو جناب جندب سے کہا کہ رک جائیے. گئے واپس آئے، اتنے میں جناب جندب کھڑے ہیں. کہا کہ مولا یہ کتنی کثیر تعداد میں چونٹیاں. کہ مولا جب آپ تشریف لے گئے تو میں دیکھ رہا تھا زمین پہ، یہاں پہ اس میدان کے اندر چونٹیاں کتنی کثیر تعداد میں. آیا مولا ممکن ہے کہ کوئی ان چونٹیوں کی تعداد جانتا ہو؟ کہ جندب تیرا مولا صرف تعداد نہیں، یہ بھی جانتا ہے میں نر کتنے ہیں مولا. تو فرما رہے ہیں نا کہ جندب تیرا مولا صرف اتنا نہیں جانتا کہ ان کی تعداد کتنی، میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے. اسے امام کہا جاتا ہے. کہا کہ جندب بھی سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہیں نا، اس کے پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے، اس میں اتنے 1000 افراد. کہا جندب یہ سب میرے ہاتھوں مارے جائیں، ان میں صرف 7 افراد فرار کر کے جائیں. میں نے پہلے کہا تھا ہم ایسے کو امام مانتے جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتائے لشکر کتنے 1000 کا، کتنے ہاتھوں مارے جائیں گے، کتنے بھاگ جائیں گے. ایک مرتبہ جناب بس بھی میرا گلا ساتھ نہیں دے رہا، ایک مرتبہ سارا وہ خوارج کا لشکر سامنے آیا، بہت اس کے اندر طاقتور لوگ تھے. ایک مرتبہ انہوں نے نعرہ لگایا جناب امیر کے خلاف. جناب امیر نے کہا یہ وہ فتنہ ہے جسے میں نے پہچانا اور اس کو صرف میں ہی پہچان سکتا تھا. پیغمبر نے تنزیل قرآن پہ جنگ کی ہے، میں نے تعویل قرآن پہ جنگ. بہت سے لوگ پہنچ رہے ہیں، بہت سے باریکیوں کو نہیں پہنچ رہے. میں وہ باریکیاں اپنے پیش کر سکتا. کہ پیغمبر علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ میں وہ ہوں جو تنزیل قرآن پہ جنگ کر رہا ہوں، اور تم میں سے ایک ایسا ہے جو تعویل قرآن پہ جنگ کرے گا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوگا؟ کہا وہ میرا بھائی علی ہوگا. میں تنزیل قرآن پہ جنگ کر رہا ہوں، علی تعویل قرآن پہ. توجہ، کہ میں تنزیل قرآن پہ جنگ کر رہا ہوں کفار و مشرکین کے خلاف، علی تعویل پہ جنگ کریں گے. کہا یا رسول خدا تنزیل پہ ہوگا کفار و مشرکین، تعویل پہ کون؟ کہ منافقین کے خلاف علی جنگ کریں گے. کہ یا علی کیا بات ہے، آپ کے مقابلے میں سامنے کوئی آتا ہے. خوارج میرے صفین کے میدان میں کہا تھا کئی مرتبہ کوئی آتا ہے اسے بھاگنے دیتے ہیں، کئی مرتبہ فوراً مار دیتے ہیں. کہ میں پیشانی دیکھتا ہوں، اگر اس کی صلح میں ایک بھی میرا ماننے والا میں بھاگنے دیتا ہوں، لیکن اگر ایک بھی ماننے والا نہ ہو میں اسی وقت اسے فنار کر دیتا ہوں. پیشانی سے صلح کو پڑھتا بات پہنچ رہی ہو نہ پہنچ رہی. کہ میں پیشانی دیکھ لیتا ہوں کہ اس کی نسل میں ایک بھی اگر میرا ماننے والا ہو میں اسے بھاگ رضانے کے نام علی. میں تنزیل و تعویل کو نہیں پہنچا سکا. میں ایک جملہ پیش کرنے کے بعد آگے بڑھوں گا.
تاکہ تعویل قرآن سمجھا دوں. اگر سننا چاہیں جو افراد نہیں پہنچے وہ پہنچ جائے کہ تعویل قرآن کیا. تنزیل تو سمجھتے ہیں نزول قرآن. تعویل کیا؟ وَلَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. اللہ کہتے ہیں قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور وہ جو راسخون فی العلم جو علم میں اترے ہوئے. علم ان میں نہیں, جو علم میں اترے ہوئے. ایجان گرامی میں ایک گلاس پانی پی سکتا ہوں 2 10 اس کے بعد میرا لمٹ ختم ہو جائے گا, بھائی اس سے زیادہ لمٹ نہیں ہے. لیکن اگر کہنا کہ پانی ان میں اترا ہوا ہے تو کوئی نہ کوئی لیڈر کے حساب سے اس کا. لیکن اگر کہیں کہ مولانا پانی میں اترے ہوئے ہیں, اب معلوم نہیں ہے دریا ہے, کنواں ہے, سمندر ہے یا نہیں. اللہ نے کہا کہ ان میں علم ہے, یہ علم میں اترے. علم کا جتنی بھی وسعت ہو انہیں اس پہ بات پہنچ رہی ہے نا. اس کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا, قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کی اور وہ جو راسخون فی العلم جو علم میں اترے ہوئے. ایسا گرامی ہمارے مردہ گزرے سید محسن الحکیم, نام سن رکھا ہوگا آپ. زندگی میں صرف ایک مرتبہ حج پہ گئے تھے 1968 میں. تو بادشاہ فیصل تھا, اس نے ایک مرتبہ بہت بڑا مفتی تھا, سعودیوں کا نام تھا عبداللہ بن باز, نابینا تھا, ویل چیئر پہ رہتا تھا, ٹانگیں بھی چلتی نہیں تھی اور دماغ کہتے ہیں چلتا تھا. میں ویسے بات کر رہا ہوں, آنکھوں سے دیکھ نہیں پاتا تھا ٹانگیں. تو ویل چیئر پہ ایک مرتبہ اس کو معلوم نہیں تھا کون کون بلا رکھا ہے. فیصل نے بلایا, سب کو بلایا, دھرنے پہ بٹھا دیا. ایک مرتبہ کہا بھی سب کا تعارف کروا دیں کون کون ہے. تو فیصل نے کہا بھی یہاں پہ شیعوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں اور ان کا نام ہے سید محسن الحکیم. تو جیسے اس نے سنا تو فضل کا فوراً کہ لعنت اللہ علیہ اور لعنت اللہ علیہ, اس پہ بھی لعنت ہو شیعوں پہ بھی. تو بادشاہ نے فوراً کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, آپ بات کو آگے بڑھا دیتے. کوئی مسئلہ. آقا محسن الحکیم نے کہا خبردار بات نہیں آگے بڑھے گی. یہ پہلے دلیل دے گا اس نے بات کیا کی ہے. پہلے تو بات کہا کہ بھئی یہ لعنت کر کے بتا رہا ہے یہ بھی قائل ہے. تم کہتے ہو لعنت نہیں ہے, یہ لعنت کر کے بتا رہا ہے لعنت ہے. سے پہنچ گئے. پہلے تو لعنت کی نا, اس کا مطلب ہے یہ مانتا ہے. ابھی تک تو کہہ رہا تھا لعنت نہیں ہے اسلام میں, اس نے لعنت کی, اس کا مطلب ہے لعنت ہے. تو اب یہ بتایا کہ اس نے لعنت کیوں کی ہے. تو بادشاہ فیصل نے کہا, شاہ فیصل نے کہا بھائی دلیل دیجیے. اب آپ نے بات چھیڑی ہے تو اب یہ تو کہہ رہے کھانا نہیں کھاؤں گا, پہلے یہ بتائیں. کیا کیونکہ شیعہ جو ہیں وہ تعویل قرآن کے قائل ہیں اور تحریف کے قائل ہے. ہم تحریف کے قائل ہیں لیکن تعویل کے قائل ہیں. دلیل کیا ہے قرآن کی تعویل کی کہ قرآن میں تعویل ہے. اللہ کہہ رہے صرف اللہ جانتا ہے کہ نہیں, راسخون فی العلم بھی جانتے. آقا حکیم نے جواب دیا, سید محسن الحکیم طباطبائی حکیم نے کہا کہ نہیں اللہ جانتا ہے اور راسخون فی العلم یعنی اہل بیت. کہا کہ نہیں کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے. کہا اچھا ٹھیک ہے, تجھے عربی آتی ہے؟ آقا محسن الحکیم بھی عرب تھے, عراقی تھے, وہ بھی عرب تھا. اس نے کہا کیا مسئلہ, ان کیا مطلب کہ مجھے عربی آتی, میں ہوں عرب. کہا نہیں میں تجھ سے عربی میں کوئی سوال کرنا چاہ رہا ہوں, عربی آتی ہے تجھے؟ کہاں عرب ہوں. کیا قرآن جانتا ہے کہ حافظ کل قرآن ہوں. عربی جانتا ہے کہ ہاں عربی جانتا ہوں, عرب ہوں, میں ہوں ہی عرب, بہت کوئی زبان ہی نہیں آتی عربی کے علاوہ. کیا قرآن جانتا ہے کہ حافظ کل قرآن ہوں, پورا قرآن حفظ کر رکھا ہے. کہا اچھا آیت پڑھتا ہوں تو ذرا معنی بتا دے. من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. جو دنیا میں نابینا ہے وہ آخرت میں بھی نابینا رہے گا. جو دنیا میں من کان فی ہذہ اعمی, جو دنیا میں نابینا ہے وہو فی الآخرۃ اعمی, وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا. واضل سبیلا, اور بہت ہی بری جگہ پہ اس کا انجام قرار پائے گا, یعنی جہنم میں جائے گا. توجہ ہو. کیا بتائیں اس کی تعویل کیا. اب پریشان کا کوئی جواب نہیں آ رہا. اگر کہہ لے کہ نہیں اسی طرح سے اس کو لیا جائے گا تو پھر تو نابینا ہے. اب بہت پریشان. فیصل نے پوچھا بھئی آئے تو واقعی پریشان کون ہے. کہا تو ہمارا سب سے بڑا مفتی ہے, جواب دے. کا جواب مجھے خود نہیں آ رہا. تو فیصل نے خود پوچھا, کہا آپ بتائیے جواب کیا. کہا ہمارے امام نے بتایا جو دنیا میں علی کی ولایت کا اندھا ہو. جسے دنیا میں علی کی ولایت نظر آئے آخرت میں وہ اندھائی محشور ہوگا اور بڑی ہی بری جگہ پہ اس کی بازگشت ہوگی. کہا کہ اسے کہتے ہیں تعویل. فیصل نے کہا آج میں بھی تعویل پہ ایمان لے آیا. توجہ ہو مجمع کی میرے ساتھ. آقا حکیم نے جب پیش کیا فیصل نے کہا میں بھی تعویل پہ. پیغمبر نے فرمایا تھا میں تنزیل پہ جنگ کر رہا ہوں, علی تعویل پہ.
सवा घंटा बोल चुका हूँ, चलेंगे कुछ देर? नहीं, मुझे लगता है आप थक गए। जनाब अमीर ने कहा मैं तावील कुरान पे जंग करूंगा। एक मर्तबा जनाब अमीर ने कहा कि तैयार हो जाओ, तुम मुकाबले पे आए हो, तुम्हें बताता हूँ कि आज अली कौन। चंद ही घंटों के अंदर देखा पूरा मैदान लाशों से भरा कि तमाम के तमाम अफराद को जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने, कुछ अफराद भागने लगे, कहा भागते हुए को मार दो। 7 अफराद फरार किए, उनमें से एक अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम मलऊन था। कहा ये फरार का, कुछ ने कहा सिर्फ 3 अफराद ने फरार किया। वहां पे भी दोबारा 3 आया। मुझे इससे बहस नहीं कौन से 3 अफराद थे, बहरहाल की चंद अफराद फरार करके भाग गए वहां से। जब चले गए जनाब अमीर ने कहा वापस चलो। कहा मैं वापस अब कूफे जाऊंगा। मैंने पूरी जंग को यहाँ पे सब छोड़ दिया क्योंकि मेरे सीने में दम नहीं है। जब मैं जंग पढ़ता हूँ तो मैंने पहले कहा कि मुझे जंग फिर मैं पूरे सीने से पढ़ता हूँ। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम वापस का कूफे चलो। कहा मेरे बेटों से कह दो कि मेरे साथ चले। सारे लश्कर से कहा वापस चलो। रास्ते में एक मर्तबा आए एक मकाम पे, कहा बेटा हसन मुश्तबा मेरा आराम का बहुत जी कर रहा। जनाब सरवर कायनात जब भी आराम करना चाहते थे तो जनाब अमीर के जानों पे सर रखते थे, और जब भी जनाब अमीर आराम करना चाहते थे इमाम हसन मुश्तबा फौरन कहते मेरा बेटा मेरा आराम का जी कर रहा है, कितने दिन से मुसलसल जंगों में हूँ, आज आराम का जी कर रहा। जनाब इमाम हसन मुश्तबा ने कहा फौरन खैमा नस्ब करो, मेरे बाबा थक गए। और फौरन अपने बाबा के सर पे हाथ रखे, बड़े ताज़ीम से इमाम हसन मुश्तबा बैठे। जनाब अमीर कुछ देर आराम करते रहे, फिर उठे। उठने के फौरन बाद एक मरतबा अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रावी का देखा मौला के आंसू बह रहे। जब आंसू बहते देखे तो जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कभी हमने अमीर को इस तरह से रोते नहीं देखा कि बुलंद आवाज से रो। जनाब अमीर रो रो के एक मरतबा कहने लगे मेरा बेटा हुसैन कहाँ है। तमाम के तमाम असहाब ने कहा मौला क्या बात है। कहा मेरे बेटे हुसैन को बुला दो। जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो मौला ने रो रो के कहा बेटा मैंने अभी ख्वाब देखा है कि इस मैदान में खून भरा है और आप खड़े हैं और बार बार मुझसे कहते हैं बाबा मेरी मदद के लिए। तो कहा बेटा ये मैदान करबला है, जब बेटा वो वक्त आएगा आपकी शहादत का तो आप क्या कीजिएगा। मौला हुसैन ने कहा बाबा मैं सब्र करूँ, बाबा मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बस भाई बेशक लाइट पर रहने दीजिएगा, आज जरा बेशक ना बुझाए, मैं पेश करना चाह रहा हूँ, तफसील से मसाला पढ़ना चाह रहा हूँ, जितना रहेगा तवज्जो है मेरे साथ आ जाइएगा, जरा कुछ देर चलिएगा। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की अज़मत क्या है। जनाब अमीर जब कूफे में आए तो एक मरतबा अपने बेटों से कहा मुझे मेरी बेटियां बहुत याद आ रही हैं, मुझे अपनी बेटियां बहुत याद आ रही हैं। इमाम हसन मुश्तबा ने कहा बाबा अगर आप कहें मैं जाके मदीने से बहनों को ले आऊं। कहा बेटा आप मेरी बेटियों को ले आइए। और फिर जुमला कहा अलैका बिल्लैल, लेकिन बेटा रात में सफर कीजिए, बेटा रात में सफर कीजिएगा, दिन में सफर ना कीजिएगा। कहा बाबा जान जैसे आप कहें। बेटियों को बाप से बहुत मोहब्बत होती है, लेकिन अगर बाप अली जैसा हो और बेटियां जनाब ज़ैनब उम्म कुलसूम जैसी हों तो फिर मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ जाती है। इमाम हसन मुश्तबा मदीने पहुँचे, सारी बहनों से कहा बाबा ने आपको सबको कूफे बुलाया है। सारी बेटियों ने कहा कि हम सब के सब जाना चाहते हैं, बाबा की ज़ियारत करना चाहते हैं। बस भाई हमारी यहाँ जनाब अब्बास नस्ब की जनाब मोहम्मद हनफिया ने बड़ा एहतमाम किया पर्दे का, रात को लेके चले। रात जब जैसे कूफे पहुँचे ना तो दिन का वक्त था, कूफे से बाहर रुक गए क्योंकि बाबा का भी इजाजत चाहिए। फौरन आए इमाम हसन मुश्तबा, मौला खुतबा दे रहे थे मस्जिद कूफा में, खुतबा दे रहे थे। जैसे इमाम हसन मुश्तबा को देखा कि ये मदीने से वापस आ गए तो फौरन दोबारा रोके कहा अलैका बिल्लैल, बेटा रात में कूफे में आइएगा, अभी दिन में कूफे में वारिद ना होइएगा। मौला ने आवाज दिया है कूफे वालों आज रात कोई अपने घरों से बाहर ना निकले, आज नबी की नवासियां कूफे में आ रही हैं, आज मेरी बेटियां कूफे में आ रही हैं, खबरदार कोई अपने घरों से बाहर ना निकले। मौला खुद कूफे से बाहर गए और एक मर्तबा इमाम हसन मुश्तबा से कहा बेटा ज़ैनब की ऊँटनी की मिहार मेरे हाथ में दे। कितनी अज़मत है जनाब ज़ैनब कुबरा की। ऊँटनी की मिहार हाथ में ली, कहा मैं अपनी बेटियों को खुद कूफे में लेके जाऊंगा। मौला ने ऊँटनी की मिहार हाथ में ली, बड़े एहतमाम से बड़े एहतराम से, अगर देख सके तो मेरी तरफ देखिएगा। एक मर्तबा ऊँटनी की मिहार था, रात का वक्त है, मौला खुद अपने बेटों के साथ अपनी बेटियों को लेके आ रहे हैं। जैसे ही कूफे में वारिद हुए तो आवाज दी बेटी ज़ैनब जरा अम्मारी का पर्दा हटाइएगा। बीबी ने कहा जी बाबा जान फरमाइए। पर्दा हटाया, जैसे देखा कहा जी बाबा जान फरमाइए। कहा बेटी देख लीजिए ये कूफे का पहला चौक है।
جیسے کہا نا یہ کوفے کا پہلا چوک ہے. جناب زینب نے چوک کو دیکھا, پردہ گرا دیا. جب پردہ گرایا تو بی بی کے آنسو بہ رہے تھے. کچھ ہی آگے بڑھے تھے, مولا نے آواز دی, بیٹی زینب ذرا پردہ ہٹائیے گا. بی بی نے پردہ ہٹایا, کہا بیٹی دیکھ لیجئے یہ کوفے کی پہلی گلی ہے. جناب زینب نے گلی کو دیکھا, پھر پردہ گرا دیا. کچھ آگے بڑھے تھے, جناب امیر نے آواز دے کے کہا کہ بیٹی ذرا پردہ ہٹائیے. جناب زینب نے پردہ ہٹایا, کہا جی بابا جان فرمائیے. کہ بیٹی یہ کوفے کا بازار ہے. اب جناب زینب سے رہا نہ گیا. کہا بابا یہ چوک, یہ گلیاں, یہ بازار آپ محمد حنفیہ کو بتائیے, عباس کو بتائیے. بابا میں بازاروں میں نہیں آؤں گا. جناب امیر نے آواز دے کے کہا کہ بیٹی کل یہی کوفہ ہوگا, یہی بازار ہوگا. آپ کو شہزادی بنا کے نہیں لایا جائے گا, آپ کو قیدی بنا کے لایا جائے گا. نہ میں ساتھ ہوں گا نہ آپ کے بھائی ساتھ ہوں گے. بس بھائی میں جملے پیش کر رہا ہوں. وقت گزرتا رہا. ایک مرتبہ جناب عباس علیہ السلام آئے جناب سید الشہداء کے پاس. مولا نے کہا عباس جانے سے پہلے, پانی لانے کی اجازت ہے جنگ کی نہیں, جانے سے پہلے ذرا ایک مرتبہ زینب سے الوداع کر دیجیے. ایک مرتبہ جناب عباس اس خیمے کے باہر آ کے کھڑے ہوئے جہاں جناب زینب جی. باہر سے کہا بی بی الوداع, بی بی میں جا رہا ہوں پانی لانے کے لیے. جناب زینب نے فوراً کہا عباس جانے سے پہلے ذرا ایک مرتبہ خیمے میں آ جائے. جناب زینب نے دونوں باہیں جناب عباس کے گلے میں ڈالی. 22 سال چھوٹے ہیں جناب عباس جناب زینب سے. بی بی نے آغوش میں پہلا ایک سوال کیا, کہا عباس مجھے بابا نے جب میں پہلی دفعہ کوفے آئی نا تو کہا تھا زینب آپ کو قیدی بنا کے لایا جائے گا. کہا عباس مجھے یقین تھا مجھے قیدی بنایا جائے گا کیونکہ بابا نے فرمایا تھا, لیکن عباس میں سوچا کرتی تھی کس کی ہمت ہوگی مجھے قیدی بنائے, میرا عباس جیسا بھائی ہے. لیکن عباس ابھی جب آپ نے کہا نا بی بی الوداع, مجھے یقین ہو گیا وہ وقت بڑا قریب ہے جب مجھے قیدی بنایا جائے گا. جناب عباس کے آنسو بہنے لگے, برداشت نہیں کر سکے, بہت روئے, چلے گئے. بس میں نے تمام کیا. ایک مرتبہ 11 محرم کو بی بی کو قیدی بنایا گیا. ساری بیویاں ایک مرتبہ کوفے لائی گئیں. ایک اگر دیکھ سکے تو دیکھیے گا, ہاتھوں میں پھول نہیں تھے, ہاتھوں میں پتھر تھے. علی کی بیٹیوں کا استقبال ہو رہا تھا, چاروں طرف سے پتھر آ رہے تھے, لوگ باغیوں کے نعرے لگا رہے تھے. اچانک آواز آئی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. ایک مرتبہ جناب زینب نے امام سجاد سے پوچھا, بیٹا سجاد اس غربت کے عالم میں کس نے میرے بھائی کو سلام کیا ہے جب سب پتھر مار رہے ہیں؟ ایک مرتبہ جناب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں ذرا کوفے کے دروازے پہ دیکھے, ایک سر لٹکا ہوا ہے. بس لٹکا ہوا سر دیکھا, ساری بیویاں گزر گئے, ایک بیوی رک گئی. اس بیوی کا نام رقیہ بتایا جاتا ہے. جناب رقیہ نے سر کو دیکھا, ایک سوال کیا, مسلم جو آپ پہ بھی تھی مجھے معلوم ہو گیا, جو مجھ پہ گزری وہ آپ کو معلوم ہے. مسلم بس مجھے اتنا بتا دیں میرے 2 یتیم بچے کہاں ہیں, میرے 2 یتیم بچے کہاں ہیں. بس بے عجیب و غریب کیفیت ہے. جناب مسلم نے عقیل سے سوال کر رہی ہیں, نہ جانے شہداء کی کیا کیفیت ہوگی. بیبیاں کوفے میں وارد ہوئی. آخری جملے پیش کر رہا ہوں, 4 سے 5 منٹ کی زحمت دوں گا, میرا وعدہ ہے آنکھ میں آنسو ضرور آئیں گے, ذرا چلیے گا. کہاں پہ؟ ایک مرتبہ کوفے میں وارد ہوئی. چاروں طرف سے لوگ دیکھ رہے ہیں, تماشا دیکھ رہے ہیں. شہداء کے سر نیزوں پہ بلند ہیں, ایک سر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. ایک بچہ آیا دوڑتا ہوا, وہ سروں کو دیکھ رہا ہے. اچانک ایک سر کو دیکھا, وہ جو سر جس نیزے پہ سوار تھا اس آدمی سے سوال کیا کہ کچھ دیر کے لیے یہ سر مجھے دے دے. کہا کیا کرو گے اس سر کا؟ کہا یہ میرے بابا کا سر ہے, میں اپنے بابا کے سر کو گھر لے جاؤں گا, اپنے بابا کے چہرے کو دھوؤں گا. جانتے کس کا سر تھا؟ جناب حبیب کا سر تھا. ایک مرتبہ سر نے کلام کیا, کہا بیٹا ذرا جا کے گھر ماں سے کہہ دے 9 چادریں دے دے. ایک مرتبہ جب سر نے کلام کیا نا 9 چادریں دے دے. علماء کہتے ہیں اس مقام پہ بیٹے نے کہا بابا آپ کو چادریں کیوں چاہیے, آپ مرد ہیں. کہا بیٹا علی کی بیٹیاں اس مجمع عام میں موجود ہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عجیب و غریب کیفیت ہے آج کوفے کے اندر. بس میں آخری جملہ پیش کر رہا ہوں.
ایک مرتبہ دربار میں لایا گیا. دیکھنا چاہتے ہیں میں آخری جملے پیش کر رہا ہوں, بس میں آخری جملے سن لیجیے. دربار میں لایا گیا, میں نے کہا مسجد کوفہ تب تک دربار ہے جب اہل بیت کی توہین ہوتی رہی. عبید اللہ ابن زیاد ملعون تخت پہ تھا, جب بیویوں کو لا کے بٹھایا گیا, مولا سجاد کو زمین پہ بٹھایا گیا. ایک مرتبہ جب وہ کلام کر رہا تھا, اس نے کہا کہ خدا نے مار دیا آپ کے بھائی کو. بیوی نے ایک مرتبہ کہا خدا لعنت کرے میرے بھائی کے قاتل پہ. اس نے کہا لعنت کیوں کر رہے؟ بیوی نے کہا تجھے کیا تکلیف ہے, میں اپنے بھائی کے قاتل پہ لعنت کر رہی ہوں. کہا نہیں روک دیا جائے. اچانک جناب زینب کبریٰ کھڑی ہو کے کہا اے لوگوں سنو, میں علی کی بیٹی ہوں. بیوی نے ایک مرتبہ خطبہ دیا, کہا اے لوگوں میں محمد مصطفیٰ کی نواسی ہوں. بیوی نے خطبہ دینا شروع کیا. ایک وہاں نابینا صحابی تھے, امیر المومنین کے نام تھا عبداللہ مکفوف. انہوں نے آواز دے کے کہا یہ کون ہے جو علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا ہے؟ علی کی شہادت کو 20 برس سے زیادہ ہو چکے, یہ کون علی کے لہجے میں خطبہ دے رہا ہے؟ ایک مرتبہ کسی نے کہا یہ علی کے لہجے میں علی کی بیٹی بول رہی ہے. وہ جناب عبداللہ مکفوف کھڑے ہو کے کہا اے عبید اللہ ابن زیاد, تو نہیں جانتا یہ علی کی بیٹی ہے؟ تو انہیں دربار میں لے آیا, تو نہیں جانتا کہ جناب امیر کو کتنی محبت تھی بیٹیوں سے. ایک مرتبہ عبید اللہ ابن زیاد نے کہا عبداللہ مکفوف کو مار دو, لے جا کے قتل کر دو. بہت شجاع تھے, نابینا ہو گئے تھے. ایک تیر لگا جبل میں, ایک صفین میں. گھر آئے, بیٹا نہیں تھا. بیٹی سے کہا کہ بیٹی ذرا بتاتی رہنا, جب یہ حملہ کرے میں مقابلہ کروں گا, تلوار کھینچیے. بیٹی نے کہا بابا بات کیا ہے؟ کہا علی کی بیٹی ہے دربار میں آ گئی. جناب عبداللہ مکفوف نے تلوار کھینچی, کہا علی کی بیٹیوں کو دربار میں لے آئے ہیں. میں چاہے نابینا ہوں لیکن مجھ میں غیرت باقی ہے. تلوار کھینچی, ایک ظالم سے مقابلہ کرتے رہے, مارتے رہے. بیٹی نے کہا بابا آج پہلی مرتبہ میرا جی کرتا میں آپ کا بیٹا ہوتی میں مقابلہ کرتے ہیں. کہ نہیں بیٹی اگر ہو سکے اپنی چادر زینب کو دے دے. کہ بیٹی اپنی چادر جناب زینب کبریٰ کو دے دے. تجھے احساس نہیں ہے بیٹی, تو جانتی نہیں یہ علی کی بیٹیاں ہیں. اے میری بیٹی ان کی ماں کا جنازہ رات میں اٹھا تھا. بس بھی عجیب و غریب کیفیت ہے. بڑا اہتمام کیا. جناب عبداللہ مکفوف نے مقابلہ کیا, کچھ دیر مقابلہ کرتے رہے, پھر شہید کر دیا گیا. مولا سجاد علیہ السلام نے کہا کوفے والو تمہیں نہیں معلوم ہم کون ہیں. میں آخری جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں, اس کے بعد میں چند دعا میں سخت مسائل پڑھنے والا, مجھے معاف کیجیے گا. سادات غیر سادات کوئی بھی آج رونے میں بخل نہ کرے. سادات تو اپنے اجداد کو یاد کر کے گریہ کریں گے, لیکن کوئی بھی اہل بیت کے مصائب سنے, چاہے مانتا ہو نہ مانتا ہو, اس کا دل ضرور روئے گا. کون ہے آل محمد؟ جب ایک مرتبہ سب دیکھ رہے تھے نا یہ کوئی بیویاں ہیں, تو کوئی سوال کر رہا تھا کون بیویاں ہیں, کون سے علی کی بیٹی ہیں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم وہ جو کوفے میں حکومت کرتے تھے. کہا ایسا بھی وقت آنا تھا علی کی بیٹیاں قیدی بن کے آئیں. کہا یہ وہی بیویاں جن کے بابا پردے کا اہتمام کرتے تھے. جناب ام کلثوم کھڑی ہو گئی, کہا بابا 19ویں رمضان کو آپ میرے مہمان تھے, بابا آج میں آپ کی مہمان ہوں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. میں نے سارے مسائل چھوڑ, ہاتھوں کو بلند کیجیے گا, کوئی نہ اٹھے. جب جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر آئی تھی, تو جناب سید الشہداء نے جناب عباس سے کہا عباس آج یہاں خیمے نصب کر دو, آج ہم یہیں رکیں گے. ہاتھوں کو بلند کر کے دیکھیے گا, حاجات طلب کر لیجیے گا. جناب سید الشہداء نے کہا عباس خیمے نصب کر دو. ایک مرتبہ کہا عباس ذرا میری بہنوں کو بلا دو. جناب زینب کبریٰ کو بلایا جناب عباس نے. آئیں جناب زینب کبریٰ. دیکھا جناب سید الشہداء بہت غمگین ہے. کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہا کوفے سے بہت بری خبر آئی ہے. جناب زینب کبریٰ سمجھ گئی کہ جناب مسلم کی شہادت ہو گئی ہو. جناب سید الشہداء نے کہا بہن ذرا رقیہ کو میری بہن کو بلا. جناب زینب اس خیمے میں آئیں جہاں جناب رقیہ تھی. کہا رقیہ بھیا نے بلایا ہے. جناب رقیہ زوجائیں جناب مسلم کی, ان کی بیٹی کا نام ہے عاتق. بیٹی سے کہا بیٹی ماموں نے بلایا میرے ساتھ چلو. جیسے ہی جناب سید الشہداء نے بہن کو آتا دیکھا مسند سے کھڑے ہو گئے. پوری خبر بڑی مشکلوں سے دی جاتی ہے. سید الشہداء نے نہیں کہا جناب مسلم شہید ہو گئے. ہاتھوں کو بلند کر کے بہتر دیکھیے گا. ایک مرتبہ جناب مسلم کی یتیمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا. جب سر پہ ہاتھ رکھا نا جناب عاتقہ, ہاشمی بچی تھی, فوراً سمجھ گئی. ایک مرتبہ کہا مامو جان میرے بابا خیریت سے؟
آپ نے میرے سر پہ ایسے ہاتھ رکھا جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا. جناب سید الشہداء نے کہا بیٹی اپنے آپ کو یتیم نہ سمجھنا، ابھی ماموں زندہ. ایک مرتبہ جناب سید الشہداء نے کہا جناب زینب سے بہن ذرا میری صندوقچی لا دیجیے. جب بی بی صندوقچی لے کے آئی نا، دیکھیے گا میری طرف، مولا نے اس میں سے 2 بالیاں نکالی، اپنے ہاتھوں سے جناب عاتقہ کے کانوں میں بالیاں پہنائی. کیوں؟ بچی یتیم ہو گئی نا، تو مولا نے ہاتھوں سے اپنے جناب عاتقہ کے کانوں میں بالیاں پہنائی. جب بالیاں پہنائی نا تو وہاں قریب میں ایک 3.5 برس کی بچی کھڑی دیکھ رہی تھی. وہ دیکھ رہی تھی کہ اگر کوئی بچی یتیم ہو جائے، اس بچی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا، اسے نئی بالیاں پہنائی جاتا. جب شام غریبہ آئی، وہ بچی انتظار میں تھی کہ آج میں یتیم ہو گئی ہوں، میرے سر پہ کوئی شفقت کا ہاتھ رکھے گا، مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے گا. بی بی انتظار میں تھی کہ میرے بابا کا یہ کردار تھا، یتیم بچیوں کے سر پہ ہاتھ رکھتے، نئی بالیاں پہناتے. اتنے میں شمر آ گیا. جب شمر نے بی بی کے سر پہ ہاتھ رکھا، بی بی کا بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا. جب اس نے کانوں سے بالیاں اتاری، بی بی نے رو کے آواز دی چچا عباس. پروردگارا واسطہ اس یتیمہ کا، آپ کے بھی گھر میں چھوٹی بچیاں تو ہو. ایک سوال کروں آپ سے، میں جانتا ہوں بیویاں بھی ساتھ آئی ہیں، مستورات موجود ہیں نا. آپ میں سے کسی مرد کو پتا چلے کہ کوئی بیوی رو رو کے بے ہوش ہو گئی، آپ پوچھیں گے نا کہیں آپ کی کوئی بیٹی تو نہیں بے ہوش ہو گئی. اور اگر کسی کو پتا چلے بیٹی بے ہوش ہو گئی ہے تو فوراً کہے گا کسی نے پانی پلایا یا نہیں. سوال تو کریں گے نا، پانی تو نہیں پلایا کسی نے یا پلایا. اور اگر کوئی 3.5 برس کی بچی بے ہوش ہو جائے، پروردگارا شام غریبہ میں کتنا مسائل ہے. ایک 3.5 برس کی بیوی، اتنے مسائب آئے کہ بے ہوش ہوتے ہیں. پروردگارا تجھے واسطہ اس بیوی کی عظمتوں کا. اس عشرے کے آخر میں آخری مجلس میں بیوی کی پوری شہادت کو پیش کروں گا، مسائب کو پڑھوں گا. آئیں بے ہاتھوں کا بلند کیجیے گا، ہاتھوں کو بلند کر کے مل کے دعا کریں. پروردگارا تجھے واسطہ اس بیوی کا جس کے پاؤں میں کانٹے لگے تھے. کسی نے مولا سجاد سے پوچھا مولا کون سی باتیں آپ کو اتنا رلاتی ہیں؟ کہا میری بہن کے سوال مجھے بہت رلاتے تھے. پروردگارا کیا کیا سوال کیے اس نے؟ میری بہن نے کئی مرتبہ سوالات کیے، بھیا پاؤں پھیلا کے آپ کبھی نہیں بیٹھتے، پاؤں پھیلا کے کیوں بیٹھے؟ کہا بہن میرے نالین ٹوٹ گئے تھے، نالین ٹوٹنے سے میرے پاؤں میں کانٹے لگے. کہا میری بہن نے ایک ایک میرے پاؤں سے کانٹا چنا. اب مولا اس میں رونے کی بات کیا؟ رونے کی بات یہ ہے کہ میری بہن کے پاؤں میں بھی کانٹے لگے تھے، لیکن میری بہن کے پاؤں سے کوئی کانٹے نکالنے والا نہیں، کیونکہ میرے ہاتھ میرے توق میں بندھے ہوئے. پروردگارا کتنے مظالم ہیں اس سن میں، اتنا ظلم، اتنی کم سنی کے اندر اتنا بڑا ظلم. پروردگارا واسطہ سید الشہداء کی عظمتوں کا ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما. میں دیکھ رہا ہوں ابھی تک آنکھوں میں آنسو ہے. صرف ایک سوال کروں گا آپ سے، آپ نے مصائب سنے ہیں نا؟ آپ نے دیکھا تو کچھ نہیں، آپ نے صرف مصائب سنے، آپ ایسے رو رہے ہیں. مولا سجاد نے آنکھوں سے سب کو دیکھا. پروردگارا واسطہ اس امام کا جو پوری زندگی روتے رہے. پروردگارا ہمیں سب کو زندگی میں امام حسین کی بار بار زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما. جتنے مومن و مومنات یہاں موجود ہیں کسی کی کسی دعا کو رد نہ فرما. پروردگارا سب کی دعائیں مستجاب فرما. جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضے ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما.
پروردگارہ آپ لوگ اگر تھک لگے گا آخری واسطہ پیش کروں گا، مجھے معاف کر دیجیے گا اگر آپ تھک گئے ہوں۔ پروردگارہ واسطہ شام کے اس لحظے کا جب شام میں حلب کے مقام پہ کسی عیسائی خاتون نے، ایک کرسچن خاتون نے، بوڑھی خاتون تھی، جناب علی اکبر کے سر کو دیکھتی جا رہی تھی۔ جب جناب لیلا نے دیکھا نا یہ دیکھ ہی جا رہی ہے سر کو، جناب علی اکبر کے تو سوال کیا کہ کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہی ہو؟ کون سمجھائے جناب لیلا کو بیٹے کو اب نظر نہیں لگے گی، اب تو بیٹا شہید ہو گیا، لیکن ماں کا دل تھا، تڑپ کے کہا کیا بات ہے، کیوں دیکھ رہی ہو؟ اس بوڑھی عیسائی خاتون نے کہا بی بی کوئی بات نہیں، میں تو اپنے خدا سے دعا مانگ رہی تھی کہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی۔ جناب لیلا نے تڑپ کے کہا نہیں، ماں زندہ۔ پروردگارہ کیسی کیسی آزمائشیں ماں پہ آئی۔ پروردگارہ جناب لیلا کی عظمتوں کا واسطہ، ان کے علی اکبر کا واسطہ، ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ مولا کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، جنت البقیع جنت معلیٰ دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ آج جنت البقیع میں امام جب جائیں گے تو دیکھیں گے تو صحیح نا کہ وہاں پہ ٹوٹی ہوئی قبریں ہیں، دنیا میں ہر جگہ چراغ جل رہے ہیں، نہیں ہے تو جنت البقیع میں چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے۔ پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔